نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنے آج نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک تو تاخیر کی معذرت کی وجہ، ایک تو چونکہ کل رات کو سفر ہوا، رات 2 بجے پہنچے ہیں، اور اب انتظامات وغیرہ کو دیکھنے میں، باقی چیزوں کو اعلان کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو اس وجہ سے پھر وہ تاخیر ہو گئی۔ جی تو بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ کو جو مقرر کیا ہے، اس کی حیثیت ایک عبادت کی ہے۔ آج کل ایک بات چل پڑی ہے، اس کا جواب بھی میں آج دوں گا، جو اس بات کے اوپر کہ ایک مشہور شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زکوٰۃ کا حاصل کرنا اصل تو حکومت کا کام ہے، حکومت زکوٰۃ وصول کرے گی۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو بھی ٹیکسز لگا رہی ہے، آپ اس کو زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور کیونکہ مقصد زکوٰۃ کا تو حکومت کا چلانا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا مقصد چونکہ حکومت کا چلانا ہے اور ٹیکسز سے بھی حکومت کو چلایا جا رہا ہے، تو وہ مقصد چونکہ ٹیکسز سے بھی پورا ہو رہا ہے، تو وہ جو زکوٰۃ ہے اس کو آپ ٹیکسز میں ایڈجسٹ کر سکتی ہیں۔ یہ دو باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر کئی اعتبار سے غلط ہے، بعض اعتبار سے درست بھی ہے۔ کس اعتبار سے غلط ہے؟ وہ اس اعتبار سے غلط ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی استاد صاحب؟ السلام علیکم۔ جی میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بات کہنا، یہ تو اس میں پریزنٹیشن کا ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ بات بڑے جلدی شیئر کر دیں بھائی، اب کتنی دیر لگائیں گے مزید آپ لوگ؟ تو میں سے کر رہا تھا کہ دیکھیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ٹیکس کی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کی اصل حیثیت عبادت کی ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کی حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کی خاطر پیدا کیا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزار دیں، اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے عقل، اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنا رسم، اپنا رواج، اپنی ثقافت، اپنی پسند، اپنی ترجیحات، اپنی حیثیت، اپنے تشخص کو اللہ کے لیے قربان کر دی۔ یہ بندگی کا خلاصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی دیں، اللہ نے ضروریات بھی دیں، اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے دولت بھی دی، اللہ نے پسند اور ناپسند بھی دی۔ سب چیز کو اللہ کے نام پہ کر دینا، یہ بندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ بنے گا کہ میں نے
انسانوں کو اور جنات کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ میری بندگی کریں۔ اب مال میں بندگی یہ ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اب یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، پہلے آیت تو میں نے بتا دی، میں نے جنات اور انسانوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کریں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، اصل میں تھوڑا سا یہ مسئلہ پتہ نہیں کیا ہمارے سلائڈز کا آج کل جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے سب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ آپ لوگوں کے سامنے سلائڈ آ گئی ہوگی، اس کو آپ لوگ ذرا دیکھیے گا۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا، اس میں جو آیت آ رہی ہے اس کو دیکھتے جائیے گا۔ جو سب سے پہلی جو آیت میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے کہ آمنو باللہ و رسول ہی، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پر۔ یہ سلائڈ کلیئر نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جی جو سلائڈ ہے یہ کلیئر نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے؟ جو زوم پہ میں ان کی بات ان سے پوچھ رہا ہوں۔ جی جی جن کو نہیں ہے وہ زوم کر سکتے ہیں اس کو۔ تو میں یہ کر رہا تھا آمین باللہ و رسول ہی، ایمان لے اللہ پہ اللہ کے رسول پر۔ جب اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ انفقو، اور تم خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے جس مال میں اللہ نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہماری حیثیت ہے۔ ایمان لانے کے بعد اب آپ کا مال آپ کا اپنا مال نہیں ہے، جہاں سے چاہے میں مال کماؤں اور جہاں چاہے میں مال کو ادا کر دوں۔ جو انٹر ہو رہے ان کو تو انٹر کرتے جائیں، ایڈمٹ کرتے جائیں۔ جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت یہ بیان فرما دی
تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اب جب بھی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے اس حیثیت کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ مال آپ کا تھا، آپ نے مال دیا تھا، تو آپ نے ہم سے کہا تو ہم نے اس کو آپ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ نے 2.5% مانگا، آپ 25% مانگے، 100% مانگے، تب بھی ہم آپ کو دیں گے۔ حکومت ٹیکس کاٹتی ہے، اس میں یہ حیثیت کا اقرار نہیں ہوتا، اس حیثیت کا اقرار نہیں ہے کہ یا اللہ آپ کیا مال آپ کو دے رہے ہیں۔ حکومت اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا مصرف ہر جگہ نہیں ہے، خود حدیث میں بھی ہے، قرآن حکیم میں بھی، انما الصدقات للفقراء، آگے چل کر یہ بات آ جائے گی۔ ہر خیر کے کام میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مصرف میں ادا ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ٹیکسز ہر گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ اور ٹیکس کو مکس اپ کرنا بڑی خطرناک غلطی ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ آج ہر دوسرا آدمی اپنی ذات میں اسکالر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر آدمی کی زبان پہ بات ہے۔ ہماری پریزنٹیشن ایک صاحب ملے، نہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ جی دیکھیے عام آدمی زکوٰۃ اکٹھی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا پہلی بات، دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کو حکومت کے ساتھ خاص کرنا اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ قرآن حکیم کی بعض آیات وہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ مکہ میں زکوٰۃ کے احکامات تھے۔ مثال کے طور پہ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ہم چلتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ یہ میں ویسے سلائڈ چینج کی ہے لیکن زبانی بتا رہا ہوں کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، الذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ پر عامل ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، الذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ پر عامل ہیں، زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ کا ذکر کب آ رہا ہے؟ سورۃ المؤمنون میں۔ سورۃ المؤمنون کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، تو زکوٰۃ تھی، حکومت وہاں پر نہیں تھی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، سورہ روم کو لیتے ہیں۔ سورہ روم میں ارشاد فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، تم جو سود لیتے دیتے ہو وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، وہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو سورہ روم کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے۔ مکہ میں کون سی حکومت تھی؟ حکومت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ ہے، جی ہاں زکوٰۃ ہے۔ تو یہ غلط فہمی آ رہی ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ بھئی زکوٰۃ کا تعلق تو حکومت کے ساتھ ہے۔ یقیناً زکوٰۃ حکومت اسلامیہ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک بہت اہم ذمہ داری زکوٰۃ کا وصول کرنا ہے، لیکن بعض اموال ایسے ہیں جو انسان کے ذاتی اموال ہیں، مخفی اموال ہیں، چھپے ہوئے مال ہیں، جن کو اموال باطنہ کہتے ہیں۔ حکومت گھروں میں جا جا کے انسانوں کے لاکر کو تلاش نہیں کرے گی کتنا زیور رکھا ہوا ہے، لیکن اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ کون دے گا؟ حکومت۔ جو مال مخفی ہے، اب آپ کی پیداوار ہے، مال تجارت ہے، اونٹ ہے، گھوڑ، اس پہ زکوٰۃ حکومت وصول کرے گی کیونکہ وہ اموال ظاہرہ ہیں۔ لیکن جو چھپا ہوا مال ہے، گھر کے اندر زیور ہے، وہ تو حکومت کو نہیں پتا، اس پہ کون دے گا؟ اس پہ آدمی انفرادی زکوٰۃ دے گا۔ انفرادی آدمی انفرادی زکوٰۃ کہاں پہ دے گا؟ خود مستقل زکوٰۃ کو تلاش کر کے دے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ زکوٰۃ انفرادی نہیں ہے، صرف اجتماعی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم آگے چلتے، حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی، ان اللہ قال لی انفق انفق علیک، تم خرچ کرو، تم پر خرچ، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت کا خلاصہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کیا،
سو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن کے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. پھر ان لوگوں نے جو بخیل تھے، فرض زکوٰۃ کو بھی ادا نہ کرتے، ان کے ماتھے اور ان کی کروٹ اور ان کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا. پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانے جو تم نے جمع کی اپنے لیے. تو یہ وعید ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں، یا ادا تو کریں لیکن صحیح سے ادا نہ کریں. ایک اور حدیث ہے، اس کا بھی مفہوم سن لیجیے گا، اگلی سلائیڈ پر آ رہا ہے. یہاں پر آ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے زکوٰۃ نہ دی، تو اس کا مال قیامت کے دن ایک کالے ناگ کی طرح ہوگا، اور جس کی وہ قیامت کے دن توق کے طور پہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تو جمع کرتا رہا. اچھا، زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرماتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے. اب ہم آتے ہیں بہت امپورٹنٹ سلائیڈ کی طرف. یہاں پر ایک سلائیڈ مسنگ ہے جی. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ درمیان میں سوال نہیں کرنے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں نے درمیان میں سوال نہیں کرنے. سوال کرنے تو لکھ کے کیجیے گا، آخر میں کوشچن آنسر سیشن بھی ہوگا، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی لیے ہو رہی ہے ریکارڈنگ، تاکہ بعد میں ہم اس میں کر سکیں گے. اچھا، ایک امپورٹنٹ یہاں پر یہ مجھے انہوں نے کہاں پر کی ہے اس کو، یہاں پر آپ کے سامنے خیر نہیں آ رہا، لیکن جو روم پر ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ آ رہی ہے کہ زکوٰۃ لینے اور دینے کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ ہیں. اب ہم اپنی تمہید کے بعد دیکھیے آپ کا کام کیا ہے. زکوٰۃ پریزنٹیشن میں آپ نے کتنی باتیں سیکھنی ہیں. ایک، کہ میں نے زکوٰۃ کس مال پر، 4 چیزیں سیکھنی ہیں. آپ نے کتنی بات، 4 چیزیں سیکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ کس مال پہ کیلکولیٹ کرنی ہے، اور میں نے زکوٰۃ کب کیلکولیٹ کرنی ہے، تاریخ کون سی ہو. دوسری بات یہاں پر جس چیز کو نوٹ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے. پہلی بات، زکوٰۃ کب کیلکولیٹ کرنی ہے، تاریخ کون سی ہے. جو تاریخ ہے وہ کون سی ہے. تو آدمی نے سب سے پہلے اس بات کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ تاریخ کون سی ہے، ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے وہ کون سی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو پھر ہم نے اس بات کو بھی دیکھنا ہے نہیں لگائی ہوئی ہے. یہ والی نہیں لگائی آپ کو، میں نے جو ابھی آپ کو بھیجی ہے یہ اصل آخری تھی جو ہم نے چلائی تھی. یہ والی نہیں لگائی آپ کو، میں نے جو پرنٹ لگائی ہوئی ہے میں نے بھی بھیجی ہے آپ کو. یہ والی نہیں ہے جو بھی میں لے کے چل رہا ہوں. اس میں تاریخ زکوٰۃ والی باتیں نہیں ہے. اس کو یوٹیوب اس میں لگانا پڑے گا. اس کو اگر تلاش کریں گے دیر لگ جائے گی، مجھے دیر ہو رہی ہے اس میں. اس کو یو ایس بی میں اس کا لا کے لگائیں. تو اب سب سے پہلی جو بات ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں
جو میں کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، تو سب سے پہلی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ پہلے دیکھیے گا کہ دیکھیے آدمی 3 قسم کے ہیں. یہاں پہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ آدمی 2 قسم کے ہیں. آدمی 2 قسم کے نہیں، آدمی 3 قسم کے زکوٰۃ کے اعتبار سے. پہلے جیسے کہ آپ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جو لوگ زوم پہ ان کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جو لوگ مدرسے میں ہیں ابھی ہم اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. جو سلائڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو وہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن آپ توجہ دیجیے گا، ابھی اس کو بھی ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو صاحب نصاب آدمی کون ہوتا ہے کہ جس کے زکوٰۃ کے اثاثہ جات میں سے اگر آپ مائنس کریں لائبلٹی ذمہ داریوں کو تو وہ نصاب یا نصاب سے زیادہ ہو تو وہ آدمی صاحب نصاب یہ زکوٰۃ دے گا. اب یہاں پہ کتنی چیز سمجھنی ہے کہ قابل زکوٰۃ مال کون کون سے ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے. وہ لائبلٹیز، وہ اخراجات جو آپ نے مائنس کرنے ہیں، منہا کرنے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا نا. تبھی پتا چلے گا کہ یہ نصاب میرا نکلتا ہے اور اس پہ میں نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے، جس کے ٹوٹل ایسٹس کو اگر ہم دیکھا جائے، جس کے اگر ہم ٹوٹل ایسٹس کو اگر دیکھ لیں تو ٹوٹل ایسٹس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل ایسٹس کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں اور ضرورت سے زائد سامان کو دیکھتے ہیں تو اب مستحق زکوٰۃ میں 3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، ایسٹس کون کون سے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ چیز آج تو یہی چیز ہے نا. اس کے پاس ایسٹس ہیں، جی ہیں. کون کون سے ایسٹس ہیں؟ کون سے ایسٹس ایسے ہیں جو انسان کو مستحق زکوٰۃ کی ڈیفینیشن سے باہر نکال دیتے ہیں؟ بتا پہلے بناتے اس کو ہوتے ہیں. ہم ڈسکس کریں گے. شاباش. بھئی مائک میوٹ رکھیے گا پلیز. میں نے پہلے کہا کہ درمیان میں سوال کی گنجائش نہیں ہوگی، آپ نے مائک میوٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سوال کرنا ہے تو لکھ کے سوال کیجیے گا. آگے چلیے گا. اور تیسرا اچھا وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسٹس تو ہیں اور اس کے اخراجات مالی ذمہ داریوں کو اس میں سے مائنس کریں اور ضرورت سے زائد سامان کو بھی دیکھیں. اب یہاں پہ ضرورت سے زائد سامان آ جائے گا. صاحب نصاب کے لیے ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، لیکن مستحق زکوٰۃ میں ہم قابل زکوٰۃ اثاثہ جات، زکوٰۃبل ایسٹس، وہ ایسٹس، وہ مال جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اس مال کو بھی لیں گے جس پہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی لیکن ضرورت سے زائد ہے. وہ کون سا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اور اگر یہ ساری چیزیں ملا کر بھی اور اس میں سے اخراجات کو مائنس کر کے بھی اس کے پاس پیسہ نصاب سے کم ہے تو یہ مستحق زکوٰۃ ہے. اچھا تیسرا آدمی وہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا آ رہا ہے کہ وہ آدمی ہے جس پر نہ زکوٰۃ ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، صاحب نصاب بھی نہیں ہے اور مستحق زکوٰۃ بھی نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہر وہ آدمی جس کو ہمیں لگے کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے، ہم سمجھتے کہ صاحب نصاب نہیں تو اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو پھر اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. عام طور پہ خواتین میں، کیونکہ اب یہ خواتین میں پریزنٹیشن ہو رہی ہے اکثر، اصلاً خواتین کہتے ہیں جی یہ ہماری خادمہ ہے، اس کے پاس کوئی سونا نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں، کوئی کیش نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیا ہے؟ وہ مستحق زکوٰۃ جی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کیش بھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مستحق زکوٰۃ نہ بنے. کیسے؟ وہ آگے ہم پڑھیں گے، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اب آگے چلتے ہیں. اب آگے ایک اور جو سلائڈ آ رہی ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو میں نے عرض کیا نا، جیسے کہ تھوڑا سا یہ جو آپ لوگوں کے سامنے جو آن سائٹ ہے اس کو بھی ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان ہو، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بالغ ہو، بالغ پہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ بالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. امپورٹنٹ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر اگر
ایک صاحب کا انتقال ہوا، اب ان کا کاروبار، اب وہ ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ سارا کاروبار بچوں میں منتقل ہو گیا. کچھ بچے بالغ ہیں جو کاروبار کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بچے نابالغ ہیں جو بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ بچے جو نابالغ ہیں ان کا کاروبار میں شیئر ہے جو کروڑوں کے اندر بن سکتا ہے. تو کیا کروڑوں کے اوپر جو شیئر بنتا ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی؟ جواب نہیں ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ بچے نابالغ ہیں. جو بالغ بچے ہیں ان کے حصے پر تو زکوٰۃ ہوگی، نابالغ بچوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہیں سے دوسرا مسئلہ بھی آئے گا جو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. عام طور پہ سونا اور چاندی اسی وجہ سے بچوں کو ہبہ کر دیتے ہیں، بچیوں کو خاص طور پہ. خواتین کہتی ہیں بھئی یہ 15 تولے سونا، 20 تولے سونا میرے پاس پڑا ہوا ہے جو کئی کئی لاکھ روپے کا بنتا ہے. آج کل کے حساب سے تقریباً 2 لاکھ روپے ایک تولہ بن رہا ہے سونے کا. اور میں رف بتا رہا ہوں، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہ. تو 15 تولے کا مطلب کتنا بن گیا؟ 30 لاکھ روپے. تو 30 لاکھ روپے کے اوپر سالانہ کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو؟ اب اندازہ لگا لیں. 10 لاکھ کے اوپر 25,000 ہے تو 30 لاکھ کے اوپر 75,000 روپے. وہ کہتے ہیں یہ ہر سال 75,000 روپے نکالنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو، چونکہ بچیوں کو ہی شادی میں دینا ہے، تو انہی کو ہبہ کر دیتے ہیں. تو اس پہ زکوٰۃ اگر واقعی ہبہ ہو گیا، جس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے، پھر تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو دوسری چیز وہ ہے جس پہ کہ جو بالغ ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تیسری بات ہے عاقل ہونا. بالغ تو ہے، صاحب مال تو ہے، لیکن صاحب مال تو ہے لیکن اب وہ عاقل نہیں ہے، ریٹارڈڈ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ذہنی طور پہ معذور ہے. جس پہ دونوں چیزوں میں فرق کریں گے. ایک ہے کسی آدمی کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اسکیزوفرینیا ہے، اس کو وہ پاگل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے. جو آدمی اسکیزوفرینک ہوتا ہے، اس کو نکالنا، اس کو بھی کیوں لگانا چارجنگ چارجنگ جی. ایک منٹ آپ بھی رکھیں نہیں آ رہا. جی تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کا عاقل ہونا، صاحب نصاب ہونا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی اور یہ نہیں ہے وہ جو میں نے بھیجی ہے آپ کو بھی. ہاں جی کریں اس کو واپس کریں. جی کریں. کیا ہوا؟ فیضان کو بلا کے لے کر آئیے بس. آگے چلتے ہیں ہم. آگے چلیے گا صاحب نصاب ہونا. اب آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے؟ جی آدمی صاحب نصاب کب بنتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ زکوٰۃ کی تاریخ کون سی تھی. نصاب جب ہمارے پاس جس تاریخ کو آیا تو اس تاریخ کو ہمارے پاس ہم اس چیز کو نوٹ کر لیں، اس تاریخ کو جس تاریخ کو آدمی نصاب کا مالک بنتا ہے. اچھا اس میں رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے. کدھر ہے فیضان صاحب بولے؟
इसको बहुत क्लोज करें इसको ना, एक मिनट हट जाए, ये तो सही है, करें तो उसको जरा स्लाइड्स में, ये पीडीएफ है, ये स्लाइड्स हैं। एक पीडीएफ में जाए जरा उसको, चलो दोनों लगेंगे फिर। इसको ले जाए उठा के, अपने पास वो लेकर आए जरा, उसको निकाल के लेके जाए, उसको सेट करके लेकर आए, जी ठीक है। तुम्हारे मैंने आपको भेजी है ना, उस पर सेट करके लेकर आए उसको। जी, तो मैं ये कर रहा था कि आमतौर पे इसमें हमें गलतफहमी ये हो रही है, और जो लोग ऑन साइट हैं उनसे थोड़ी सी माजरत के साथ, अब मैं, अगर आप लोगों के पास मोबाइल है तो आप मोबाइल पर आ जाइएगा, मोबाइल पे आप लोग फॉलो करते रहें। जो लोग ऑन साइट हैं, वो मुझे दुश्वारी हो रही है दोनों चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए आप लोग, अगर मोबाइल आपके पास है, आप लोग मोबाइल के ऊपर आ जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये दुश्वारी महसूस हो रही है इस वक्त इसके अंदर। तो मैं ये कर रहा था कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि जी ज़कात तारीख के लिए हमारे पास इख्तियार जी नहीं, जिस तारीख को आपके पास पैसे आए सबसे पहले, जब आप जिस तारीख को आपके पास पैसे आए सबसे पहले, तो आप सबसे पहले उस तारीख को नोट करके रखेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे आसान बात क्या है, सबसे आसान बात आपके पास ये है कि आप ये देखिएगा कि आम तौर पे जिस दिन बच्चियों की शादी होती है, मिसाल के तौर पर अब ये 25 आ रहा है संडे को, 25 संडे को आ रहा है, ये नहीं है ये वाली, वो दूसरी वाली मैंने जो भेजी वो नहीं है ये वाली, ये वो दूसरी वाली लगाई आपने, अभी फिर दूसरी वाली लगा दी है। जो मैंने भेजी वो नहीं लगाई अभी इसके ऊपर, उसको बाहर रखने को डिस्टर्ब थोड़ी थोड़ी सी जरा, उसको छोड़, होता है वो नहीं होता नहीं हो, छोड़ दें उसको फिर। तो मैं जो अब आप हजरात से अर्जी कर रहा था मैं कि जी, कि आम तौर पर ये समझते हैं कि रमजान में ज़कात अदा करेंगे, जी नहीं, मैंने 25 की मैंने आपको मिसाल दी, मैंने आपको मिसाल दी 25 तारीख की, 25 मिसाल के तौर पे अभी आपके पास आ रही है फरवरी, ये 15 शाबान मिसाल के तौर बनती है, या 26-15 शाबान बनती है। अब इतवार के दिन किसी बच्ची की शादी हो रही है, किसी बच्ची की शादी पर इस इतवार को मिसाल के तौर पे किसी खातून की, किसी लड़की की शादी है, इस मौके पर उसको जिंदगी में पहली बार जेवर मिल रहा है, क्योंकि अब ये तारीख है कि इससे पहले इसके पास कोई कैश एसेट नहीं था। अब गोया कि जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन की इस्लामी तारीख को वो नोट करके रखेंगे अपने पास, वो उसको नोट करके रखेंगे कि भाई अब ये हम इस चीज को देखेंगे, वो इसको नोट करके रखेंगे, वो इसको नोट करके रखेंगे कि भाई ये तारीख हमारी है। इस वजह से अगर बाज औकात मसला ये होता है कि बाज लोग, अब ये मैं मर्दों के लिए अर्ज कर रहा हूँ या कारोबारी लोगों के लिए अर्ज कर रहा हूँ या कंपनीज के लिए अर्ज कर रहा हूँ, जो पॉइंट नंबर 3 आ रहा है आपके पास, जो आपके पास स्लाइड्स में पॉइंट नंबर 3 आ रहा है, तो इस पॉइंट नंबर 3 में अगर शमसी साल के हिसाब से आपने ज़कात अदा करनी है, शमसी साल का मतलब क्या होगा, आम तौर पे कंपनीज और कारोबार में जो आपकी बैलेंस शीट होती है, जो आपके अकाउंट्स, जो खाते होते हैं, वो आप समझिएगा कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के लिए होते हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के लिए होते हैं।
اب اگر اب ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کلوزنگ اسی وقت ہوتی ہے، سارے ایسٹس وغیرہ کی حساب کتاب ان کا اسی وقت چلتا ہے، تو اب وہ چونکہ حساب کتاب ان کا اسی وقت چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کی آپ سمجھیے گا کہ کاروباری مجبوری ایسی ہے کہ وہ اس کو اسی وقت اپنے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کوئی تاریخ مقرر کرنی ہے، اگر انگریزی مہینوں کے اعتبار سے آپ نے کوئی تاریخ مقرر کرنی ہے، تو پھر آپ جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن مثال کے طور پہ 1 جولائی آپ نے رکھ لی، جب 1 جولائی آپ نے رکھ لی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ 1 جولائی اگر آپ نے رکھ لی ہے تو اب آپ زکوٰۃ 2.6 دیں گے۔ یہاں پہ کیا کریں گے؟ آپ جو زکوٰۃ ہے وہ 2.6 دیں گے۔ جیسے میں ابھی پوائنٹ نمبر 4 آ رہا ہے آپ کے سامنے، جو اب آپ لوگوں کے سامنے آ رہے نہیں آ رہا، جو یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس آن سائٹ، جی آ رہے ہیں نا؟ بس ٹھیک ہے۔ اب یہ پوائنٹ نمبر 4 کو آپ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 4 میں یہ آ رہا ہے کہ ہر آدمی کے لیے زکوٰۃ لازم ہونے کی تاریخ علیحدہ ہوتی ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلی سلائڈ پر ہم آتے ہیں۔ اگر ہمیں زکوٰۃ کب بنے تھے؟ اب مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی کسی نے بالیاں بنا کر دے دیں، کسی نے لاکٹ بنا کر دے دیا، کہیں پر ہمارے پاس عیدی کے پیسے اکٹھے ہو گئے، کسی نے پاس ہونے پہ تحفے میں پیسے دے دیے، کیش اکٹھا ہو گیا۔ اب پرانی بات ہو گئی، اس وقت کے لحاظ سے وہ اچھے خاصے 1.5-2 لاکھ روپے بنتے تھے۔ چھوٹی موٹی بالیاں بھی ہوں، چھوٹا موٹا زیور بھی ہو، چھوٹا موٹا لاکٹ بھی ہو، تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ تو اچھا خاصا بن جاتا ہے۔ اب کسی نے دیا تھا، اب کب دیا تھا، کس وقت کتنا آیا تھا، کب پیسے خرچ ہو گئے تھے، کب پیسے بالکل صفر ہو گئے تھے، پھر کب دوبارہ پیسے آ گئے تھے، اب کچھ یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو پہلا پوائنٹ کیا آ رہا ہے؟ غالب گمان کا اعتبار کریں، کوشش کریں۔ مثال سردیاں تھیں، گرمیاں تھیں، ایک تو اس بات کی کوشش کر لیں، سردیاں تھیں یا گرمیاں تھیں، کون سی تھیں، کون سا موسم تھا، کون سا مہینہ تھا؟ چلیں کچھ ظاہر میں نہیں، وہ نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، فلانے وقت میں ہمارے عید کا موقع تھا، یا جیسا ہوتا ہے پاس ہوئے تھے، رزلٹ آیا تھا، دادی نے خوش ہو کر کڑے دے دیے تھے، کچھ دے دیے، ہوتا ہے جیسے عام طور پہ خاندانوں میں لین دین ہوتا ہے اور بچیوں کے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے، تو وہ پیسے ہم کو دے دیے تھے۔ تو یہ عام طور پر یہ چیز ہو سکتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ غالب گمان کا اعتبار کریں گے۔ اچھا، اگر غالب گمان بھی نہیں بن رہا، اگر غالب گمان بھی نہیں بن رہا، تو زکوٰۃ کے لیے کوئی بھی اسلامی تاریخ آپ مقرر کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں اب رمضان کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ امپورٹنٹ چیز، اب ایک اور چیز آ رہی ہے، جو اس کو اب دیکھیے گا ذرا، اس کو تھوڑا سا آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا۔ جو اگلے سلائیڈ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ دوران سال کمی بیشی کا ہونا، اب اس کی ایگزامپل کو دیکھیے گا نیچے، میں ایگزامپل کی طرف آ رہا ہوں، آپ اس کو باقی جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہم کریں گے، چونکہ ٹائم کم ہے، پہلے بھی کچھ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم نے ضائع کر دیا۔ ہم نے سے مراد یہ کہ میں نے ضائع کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے میری غفلت سے، اور جو بھی وجوہات بنی ٹائم ضائع ہوا، لیکن اب ہم نے ٹائم کو قیمتی بنانا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے گا، جو آپ مثال دی ہوئی ہے صاحب نصاب بننے کی تاریخ، موجودہ نصاب آج کل تقریباً اندازن ہے اپروکسیمیٹ 1,33,800 روپے بن رہا ہے۔ مثال کے تو کیسے بن رہا ہے یہ بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ 1,33,800 روپے آج کل کا نصاب کیسے بن رہا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یکم رجب کو ایک آدمی کے پاس 1,33,800 روپے آ گئے۔ اب یکم رجب کو جب آئے تو یہ اس کی وہ تاریخ آ گئی پہلی دفعہ جب وہ صاحب نصاب بنا۔ شعبان میں یہ پیسے کم ہو گئے، اس نے کچھ خرچ کر دیا تو 80,000 ہو گئے، نصاب سے کم ہو گئے۔ ربیع الاول میں پھر کچھ پیسے آئے لیکن نصاب سے کم تھا، 1 لاکھ تھا۔ جمادی الاولیٰ میں اس نے پھر کچھ پیسے خرچ کر دیے، 50,000 رہ گئے۔ جمادی الثانیہ میں اب اس کے پاس 7 لاکھ روپے آ گئے، یعنی اور پیسے آئے تو اب اس کے پاس 7 لاکھ ہو گئے۔ اب 7 لاکھ کے
بعد اب اس کی یکم رجب کی جب دن آئی تو 7 لاکھ میں سے 2 لاکھ خرچ ہو چکے تھے، 5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود تھے۔ اب آپ اس پہ کس پہ زکوٰۃ نکالیں گے؟ عام طور پہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ ایوریج نکالیں گے۔ جی نہیں، ایوریج نہیں نکالیں گے۔ جو آپ کی یکم رجب جس سال آپ صاحب نصاب بنے تھے، اس سال اس دن آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا مال ہے، اس کا اعتبار کریں گے۔ اب اس پہ اگر دیکھیے گا جماعت الثانیہ میں 7 لاکھ روپے آئے، اب 7 لاکھ پورے 7 لاکھ میں سال نہیں گزرا، اور دوران سال میں وہ نصاب سے کم بھی ہو گیا، لیکن نصاب ختم نہیں ہوا۔ جب نصاب ختم نہیں ہوا تو اب کیا کریں گے؟ اب یہ گویا کہ پورے 5 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس میں سے ایک اہم اصول ہم کو پتہ چل گیا، اگر ایک دن پہلے بھی کچھ پیسے آ گئے تو ان پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ایک دن پہلے بھی اگر وہ پیسے چلے گئے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اصل اعتبار اس تاریخ کا ہے، یکم رجب کا۔ یہ یکم رجب کیا ہے؟ بطور مثال کی ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 5 لاکھ پر 2.5% زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 12,500 روپے بنتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا، اب آگے چلتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ رمضان کی وجہ سے ادائیگی میں تقدیم و تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اور رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنا کیا؟ یہ مستحب ہے۔ تو مستحب کی خاطر فرائض میں تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ کو تاریخ معلوم ہے تو آپ اس تاریخ کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ادائیگی اگر رمضان میں کریں تو یہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ابھی ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں لیکن پیسے ہولڈ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ لوگوں کے لیے رکھا ہے، ان کی 2 سال بعد، ایک سوال ابھی آیا، 2 سال بعد بچی کی وہ ہونی ہے، شادی ہونی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں 1,00,000 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کے اس کے لیے ہولڈ کر کے رکھ لوں، تو یہ جائز ہے ناجائز؟ یہ درست نہیں ہے، درست نہیں، کیونکہ جب زکوٰۃ کی تاریخ کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی پھر کوشش پوری کرنی چاہیے کہ آپ زکوٰۃ فوری طور پہ ادا کریں۔ ہاں آپ کے پاس کیش نہیں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جیسے خواتین کے ساتھ عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ عام طور پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی مکمل سورس آف انکم نہیں ہوتی، باقاعدہ سورس آف انکم نہیں ہوتی۔ کیونکہ باقاعدہ آپ کی سورس آف انکم نہیں ہے تو اب آپ کے ساتھ کیا ہے مسئلہ؟ باقاعدہ سورس آف انکم نہ ہونے کی وجہ سے اب مسئلہ کیا بنے گا؟ باقاعدہ سورس آف انکم نہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ کیش نہیں ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، تو ریور کو بیچیں، یا یہ ہے کہ پیسوں کے آنے کا انتظار کریں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ رخصت دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے دیں اگر آپ بالکل آؤٹ آف کیش ہیں، یا کاروباری حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا بزنس میں کیش فلو ایسا ہے کہ فوری طور پہ 4 5 10 لاکھ روپے اکٹھا کرنا، فوری طور پہ نکالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا اگر آپ کا بزنس میں کیش فلو اتنا چل رہا ہے فوری طور پہ۔ اچھا، اس کی آسان ترتیب یہ ہے جو آپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ ابھی میں آگے بتا رہا ہوں، اگلی ہم اس پر آ رہے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ اگلے جو آپ کے سلائیڈ ہے اس پہ غور کیجیے گا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ایڈوانس زکوٰۃ۔ بجائے یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اس وقت ہمارا سال چل رہا ہے 2024 کا، اب اگر ایک یہ ہے کہ 2024 کی آپ نے زکوٰۃ تو ابھی دینی ہے، مثال کے طور پہ رمضان میں اگر دینی ہے تو، اور ایک ہے 2025 کا، ابھی رمضان آیا نہیں، تو آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ اسی سال 2024 کا تو ابھی دیں گے لیکن 2025 کی زکوٰۃ پہلے ہی دینا شروع کر دیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ ایڈوانس جب صاحب نصاب آپ ہیں تو ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کی تاریخ آئے گی دوبارہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کی تو کیلکولیٹ آپ پھر بھی کریں گے، ایڈوانس زکوٰۃ دینے کے باوجود آپ کیلکولیٹ ضرور کریں گے، اور کیلکولیٹ کریں گے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیلکولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب آپ اس پہ کیلکولیٹ کریں گے تو 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ بن سکتی ہے جتنی آپ نے زکوٰۃ آپ کی بنتی تھی اتنی ہی آپ دے چکے تو بس پھر آپ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بنتی تھی اس سے کم دی ہے تو جو رہ گئی ہے وہ اس تاریخ کو آپ کیلکولیٹ کر کے دے دیں گے، اور جتنی بنتی تھی اس سے زیادہ دے چکے ہیں
جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ آپ کی بنتی تھی 12,500 روپے 5 لاکھ پر، آپ دے کتنے چکے ہیں؟ 15,000 روپے. تو اب یہ جو آپ نے 12,500 روپے تو دے دیا، 2,500 روپے ابھی آپ کے بچ گئے، اس کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں کیری فارورڈ کہتے ہیں. کیری فارورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگلے سال میں شمار کر سکتے ہیں. اب جیسے 2025 تک کی تو دے دی، اور 2025 کی دن میں جب آپ نے کیلکولیٹ کیا پتا چلا کہ ایڈوانس ہے، اس کو 2026 کی زکوٰۃ میں بھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. 2026 کی زکوٰۃ میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ مسائل تو تھے زکوٰۃ سے متعلق تاریخ کے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کس مال پر زکوٰۃ دینا ہے. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ موجود ہے. اس میں سے 4 چیزیں اصل ہیں، باقی 3 چیزوں کا ہم نے ذکر کر دیا، اور اس کا پریزنٹیشن یہ آپ کو مل بھی جائے گی، کتابچہ بھی ہمارا چھپ کر آ رہا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن اصل جن چیز پہ ہماری گفتگو ہوگی، سونا چاندی نقدی مال تجارت اور سرمایہ ہے. سونا چاندی نقدی مال تجارت اور سرمایہ، اس پہ ہماری اصل گفتگو ہوگی. سونے میں اب ہم سب سے پہلے اس چیز پر آتے ہیں، سونے کے حوالے سے. دیکھیے، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، اگر آپ کے پاس جو صرف سونا ہے، یہاں پر ایک اور چیز غلط فہمی کو سمجھیے گا، یہ آگے ہماری سلائڈ بھی آ رہی، لیکن میں یہیں پر اس چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں. بس آپ لوگ توجہ دیتے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، ساری باتیں ہماری کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ سونے پر تب آئے گی جب کہ 7.5 تولے ہوں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے کا اعتبار کریں گے. 7.5 تولے سونا کتنا بن رہا ہے؟ 87 گرامز اینڈ 48 ملی گرامز بنتا ہے. 87.480 87.480 بنتا ہے. نہیں، مکمل نہیں نظر آ رہی، صرف سونے کو ڈسکس کر رہا ہوں. میں صرف سونے کو ڈسکس کر رہا ہوں. سونے کا تو نظر آ رہا ہے نا، وہ پوری نظر آئے گی آپ کو. سونے اور چاندی کا شرعی نصاب ہے، تو پھر سونے کو ڈسکس کر رہا ہوں. سونا نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی، نیچے چاندی آئے گی، وہ بھی پوری سلائڈ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اگر صرف سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیش نہیں ہے. اوپر ہم نے دیکھا نا، 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے: سونا، چاندی، کیش اور آپ کا انویسٹمنٹ. سامان تجارت سے مراد کیا؟ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے، سرمایہ آپ نے کن کن چیزوں میں نفع کے غرض سے لگائے ہوا ہے. تو اگر صرف 7.5 تولے سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چاندی نہیں، کوئی کیش نہیں، اب کون سی ایسی خاتون ہوگی جس کے پاس سونا تو ہو اور 1 روپیہ بھی نہ ہو؟ تو ایسا مطلب یہ کہ ایسا کوئی ہو تو سکتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. بچیاں ہو سکتی ہیں جن کے پاس صرف سونا دیا ہوا ہے اور کوئی کیش ان کے پاس اپنا موجود نہیں، وہ ہو سکتی ہیں. لیکن عام طور پر جو بالغ خواتین ہیں، ہاؤس وائف ہیں، گھریلو خواتین ہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ خرچے کے اپنے پیسے موجود ہوتے ہیں. تو ان کا قاعدہ علیحدہ ہے. وہ قاعدہ کیا؟ وہ ابھی آ رہا ہے. اور دوسری چیز آ رہی ہے، اگر صرف چاندی ہو، نیچے دیکھیے گا کیا آ رہا ہے. اگر صرف چاندی ہو، اگر صرف چاندی ہے، کیا چیز آ گئی سامنے؟ جی، تو میں کیا کر رہا تھا آپ سے، اگر صرف آپ کے پاس کیا ہے، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے ہے. 52.5 تولے کتنا بنتا ہے آج کل؟ 612 گرام. اس کی مالیت تقریباً 1,33,800 روپے بنتی ہے. تولہ کے اعتبار سے اگر آج آپ 52.5 کو ملٹیپلائی کریں، جو آج کل کا ریٹ چل رہا ہے، تو یہ تقریباً ہے، کیونکہ اس میں فلکچویشن ہم نے تقریباً اس لیے ڈالا ہوا ہے کیونکہ اصل اعتبار 52.5 تولہ کا ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال آپ کا بھی ہو سکتا ہے، جی سونا تو 22 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 24 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 18 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، تو پھر اور اس کی قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کی قیمت وہ سونا ہی شمار ہوگا. 7.5 تولے سونا 18 کیرٹ کا ہے تو سونا ہی شمار ہوگا.
सोना अगर 22 कैरेट का है तब भी सोना ही शुमार होगा, 24 कैरेट का है तब भी सोना शुमार होगा। हाँ, उसकी मार्केट प्राइस अलग होगी। अब अगर मिसाल के तौर पे 10 तोला सोना आपके पास 18 कैरेट का है, तो जब आप मार्केट में लेकर जाएंगे तो 18 कैरेट सोना का रेट कुछ और लगेगा। तो जो भी रेट लग रहा है उसका मार्केट रेट, उसकी 2.5% आप ज़कात दे देंगे। जेवरात के अंदर खवातीन जो तवज्जो से इस मसले को सुनिएगा, देखिए आपका आमतौर पर वो करते हैं कि जी हमारे पास इतना जेवर है, और आप मार्केट से जो खाम सोना है उसका रेट लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और अगर उसका एतबार कर ले तो बहुत ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे पास 10 तोले सोना है और 1 तोले का रेट ये चल रहा है, उस रेट से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका पास ज़कात की अमाउंट आ गई, वो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप वो जेवर बेचने के लिए जाएंगे तो वो रेट नहीं मिलेगा आपको, जो ऑफिशियल रेट चल रहा है गोल्ड का वो रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सुनार है वो क्या करेगा, मेकिंग को काट लेगा। तो जो सुनार आज आपको रेट देने के लिए तैयार है, जो सुनार आपको रेट देने के लिए तैयार है, उस रेट का हम एतबार करेंगे। चांदी के अंदर भी ये है। तो गोया कि मसला क्या बनेगा, मसला ये बनेगा कि जो सोने का रेट आज आप सोना बेचने के लिए जाए उस रेट का एतबार है, वो 18 कैरेट का रेट अलहदा होगा, 22 का अलहदा होगा, 24 का अलहदा रेट लगेगा। यही हाल चांदी का भी है। अब हम आगे अगली स्लाइड पर आते हैं। ये जो गलतफहमी का इजाला लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया, इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई आपके सामने आ रही है, इसको देख लीजिएगा। सोना आधा तोला, आधे तोले पे वैसे ज़कात नहीं है, अगर सिर्फ सोना होता तो मालियत कितनी बन रही है, अब 1,10,000 बन रही है आधा तोले की मिसाल के तौर पे। चांदी 1 तोला, अब 1 तोला चांदी पर भी ज़कात नहीं है अगर सिर्फ चांदी हो, उसकी मालियत कितनी बन रही है, 2,550 रुपए, 2,550 रुपए बन रही है। ठीक है ना। नकदी आपके पास 15,000 है। अब इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें अलग अलग ज़कात लगती हो, लेकिन जब आपने माल तिजारत 25,000 का है, इन्वेस्टमेंट आपने 25,000 की, इनमें से जब आप अलग अलग देखेंगे तो ना सोने पे ज़कात आती है, ना चांदी पर आती है, ना नकदी पर आती है, और ना ही माल तिजारत पर आती है, बल्कि किसी एक पर ज़कात नहीं आती अगर अलग अलग देखें। लेकिन सबको जमा कर लें, सोने को इकट्ठा कर लिया 1,10,000, चांदी को इकट्ठा किया, नकदी 15,000, 25,000, तब ये कितना बन रहा है, 1,52,650 रुपये। 52,000 का कितना बनता है, 1,52,650 रुपीज बन गया। अब ये जो आपका वो बनता है निसाब, उस निसाब से ज्यादा है, 1,33,000, अब इस पे ज़कात होगी। इसका मतलब यह है कि हर चीज आपके पास थोड़ी थोड़ी हो, सोना भी थोड़ा हो, चांदी भी थोड़ी हो, कैश भी थोड़ा हो, इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़ी हो या ना हो, इनमें से दो चीज हो या तीन हो या चार हो, और उनको जब भी जमा करें और वो निसाब के बकदर, निसाब में हम किसका एतबार करते हैं, चांदी का, यानी जो सोने और चांदी में से कमतर हो। सोने का निसाब बताया था 7.5 तोले है, 7.5 तोले को मल्टीप्लाई करें तोले के साथ तो 15 लाख बनता है। और चांदी का निसाब कितना है, 52.5 तोले, 52.5 तोले का मतलब कितना बनता है, जी वालेकुम अस्सलाम। तो 7.5 तोले का निसाब कितना बनता है, 52.5 तोले का निसाब कितना बनता है, 1,33,000 रुपए, 1,33,800 रुपीज। तो कमतर क्या है 15 लाख में से, 15 लाख और 1,33,000 में से कमतर क्या है, चांदी, तो चांदी का एतबार करते हैं। तो जिस आदमी के पास भी पैसा 1,33,000 के करीब पहुंच गया तो फिर वो देगा, ठीक है ना। देखिए कपड़े के ऊपर ज़कात नहीं है, वो मैं उसके बारे में भी आ रहा हूँ। सवाल करते जाएं आप लोग, सवाल करने में मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन यहीं पर सवाल आया है कि अगर आपके पास अनस्टिच कपड़े रखे हुए हों, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से लिखने में आपकी बात दुरुस्त है, 11 लाख लिखा हुआ है, लेकिन ये 1,10,000 था, एक सिफर मेरे ख्याल से उसमें शायद नहीं, ठीक लिखा हुआ है, 1,10,100 रुपये लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है। नहीं, 11 लाख नहीं लिखा हुआ, 11 लाख नहीं लिखा हुआ, अगर 11 लाख होता तो 1,10,100 रुपये लिखा हुआ है, 11 लाख नहीं लिखा हुआ। ठीक है, दोबारा देखिएगा,
ٹھیک ہے نا. اب یہ گاڑی پہ جو والی بات آ رہی ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے. تھوڑا سا آپ لوگ صبر کر دیں. بالکل ٹھیک ہے، سوال آپ کرتے جائیں، ابھی آ رہا ہے اس کا جواب. ٹھیک ہے، اپنے زکوٰۃ آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈسپوزیبل انکم یہ بھی آگے آ رہی ہے، یہ بھی ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی ان شاء اللہ آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے سونا اور چاندی مختلف چیزوں میں ہوں. اگلی سلائڈ آپ کے پاس مختلف، یعنی سونا چاندی کسی بھی اعتبار سے ہو تو اموال زکوٰۃ میں زکاتیبل ایسٹ اس کو شمار کیا جائے گا. اگر سونے یا چاندی میں کچھ ملاوٹ کی گئی زکوٰۃ کے حساب کرتے ہیں تو ملاوٹ کو منہا کیا جائے گا. اچھا، منہا کہتے ہیں مائب کرنے کو. ٹھیک ہے نا. ایک سوال آیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر کسی کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا ہو لیکن بچے اس کے مال کو مینیج کر رہے ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے. اگر وہ آدمی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر علیحدہ چیز ہے، اینڈ اے ریٹارڈڈ پرسن، ٹوٹلی ریٹارڈڈ پرسن، ٹھیک ہے نا، میڈنس کی حد تک پہنچ چکا ہو، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پھر اپنے شعور میں نہ ہو. تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہے، ڈائمنشیا کا پیشنٹ ہو چکا ہے، اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہو چکا ہے، او سی ڈی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے، ڈپریسو موڈ میں رہتا ہے. دیز آر آل سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. لیکن اس میں زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آدمی بہرحال اپنے کسی نہ کسی شعور میں ہے، سمجھتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈیسیجنس لے سکتا ہے. ڈائمنشیا کا کون سا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، ڈائمنشیا کا کون سا لیول ہے، اس پہ آپ کو میڈیکل رپورٹ لینی پڑے گی. میڈیکل رپورٹ کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیتے کہ بھائی دس پرسن از ناٹ ان ہز سینسز، یہ آدمی کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتا، تو اس کا علیحدہ حکم ہوگا. عام طور پہ بھولنے کی بیماری کو ڈائمنشیا کہتے ہیں. عام طور پہ بھولنے کی بیماری سے ایک انسان کو پاگل یا مجنون نہیں کہا جائے گا، یا مینٹلی ریٹارڈڈ نہیں کہا جائے گا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، آگے میں عرض کر رہا تھا اگر سونے چاندی کے مصنوعات زیر استعمال نہ ہوں، مثال کے طور پر زیر استعمال ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں یہ اموال زکوٰۃ شمار ہو. سونا اور چاندی کسی بھی شکل میں ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے. کیوں لاگو ہوتی ہے، اس کو بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں، اس سوال پر بھی آتے ہیں. عام طور پر یہ بہت کامن کوشچن ہے خواتین کا اور بہت سے لوگوں کا کہ بھئی ڈائمنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اتنا پریشس ہے، اور پریشس پرلز ہیں اور قیمتی پتھر ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. سونے پہ زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے زیورات پہ تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کروڑوں روپے کا ڈائمنڈ رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ، میں ابھی بتاتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیے گا، ایک آپ کے سامنے چارٹ آ رہا ہے. دیکھیے، اگر یہ والی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو ہبہ کر دیتے ہیں. اچھا، بچوں کو اگر آپ نے مالک بنا دیا ہے یا مالک نہیں بنا، اوپر سے آپ چارٹ کو دیکھیے گا، بچے کو مالک بنایا ہے یا نہیں بنایا. بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اونرشپ رائٹس دیے ہیں یا نہیں دیے. اونرشپ رائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ٹائٹل اس بچے کے نام پر ہے، بچہ چاہے تو رکھے، بچہ چاہے تو استعمال کرے، بچہ چاہے تو بیچ دے. نابالغ بچہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اختیارات کو والدین مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو نہ سمجھ ہے نا بچہ، وہ تو اس کے لیے تو ٹرافی اور زیور برابر ہوتا ہے. تو والدین اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس وجہ سے والدین اس کو وہ خود ڈیسیژن نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اب جب آپ نے بچے کو مالک بنا دیا تو پھر آپ اس بچے کے ساتھ وہ زیور اس سے واپس نہیں لے سکتے. مالک کا مطلب یہ ہے اس کا زیور خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کا زیور کسی اور کو ہدیہ نہیں کر سکتے. نہیں، اس بچی سے لے کر دوسرے کو دے دیتی ہیں، اس کو دیا تھا لیکن ابھی فلانی بڑی بہن کی شادی ہو رہی ہے، اس کو بعد میں دے دیں گے، اس سے لے کے دوسرے کو دے. نہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ. ونس ہبا از ڈن، یعنی جب اس کو مالک بنا دیا، ہبا ہو گیا، اس کو دے دیا، اس کا قبضہ ہو گیا، اب تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، نہ اگلے کو ہبا کر سکتے ہیں، نہ واپس لے سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہبا، یہ مطلب ہوتا ہے بچوں کو مالک بنانے کا. اگر وہ بچہ خود بالغ ہے اور زیور پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے تو وہ بچہ بالغ ہے اور اس کو دے دیا
تو وہ بچہ اور بچی خود اس پہ زکوٰۃ دیں گے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے. اور اگر ان کو مالک بنایا لیکن قبضہ نہیں دیا، یعنی ایکچوئل میں مالک نہیں بنایا، کہہ دیا ہے زبانی کہ تمہارا ہے اور رکھا ہوا ہے، جب چاہے لے لینا، لیکن قبضہ نہیں دیا، ایکسس ان کو نہیں دی گئی ہے. ان کو ایکسس اگر نہیں دی گئی ہے تو پھر گویا کہ وہ آپ نے ہبہ مکمل نہیں ہوا، اس کو مکمل طور پہ ابھی گفٹ نہیں کیا، ٹرانسفر آف اونرشپ نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ زیور ابھی آپ کے قبضے میں، آپ ہی اس کی زکوٰۃ دیں گے. اس مسئلے کو دوبارہ سنیے گا، اس مسئلے کو دوبارہ سنیے گا کہ اگر بچوں کو آپ نے دے دیا اس وجہ سے کہ بھئی اب ہم کب تک اس کی زکوٰۃ دیں گے، ایونچولی بچوں کو دینا ہے تو بچوں کو دے دیتے ہیں، بچوں کے نام کر دیتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوں گے تو خود اس کی زکوٰۃ دیں گے. تو آپ نے کہا کہ ہم نے بچوں کو دے دیا، دے دیا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ اب وہ زیور بچے کا ہے، بچے کی مرضی ہے، بچے کا تصرف ہے، پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے، بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، لیکن چونکہ بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے تو والدین اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں کے اندر کاپیز ہیں، بیگ ہے، کریکولم کی کتابیں ہیں، سلیبس ہے، اس کے اپنے ذاتی کپڑے ہیں، وہ ہوتے بچے کی ہیں، لیکن والدین اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اس کو ایسے کرو، ایسے نہ کرو. اس کو سائیکل لے کے دے دی، اس کو موٹر سائیکل لے کے دے دیا. اب جیسے موٹر سائیکل لے کے دے دیا وہی اس کو استعمال کرتا ہے، سائیکل لے کے دے دی وہی اس کو استعمال کرتا ہے. تو جو چیز آپ نے بچوں کو دے دی اب اس بچے کی ہو گئی، اب اس کی مرضی ہونی چاہیے کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کر سکے. ٹھیک ہے، آگے دوسری بات یہ تھی کہ اب آپ ان سے واپس نہیں لے سکتے، وہ زیور کسی اور کو ہبہ نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہے مالک بنانے کا. اب اگر مالک بنا دیے، بچہ نابالغ ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بچہ بالغ تھا، قبضہ بھی اس کو مل گیا، تو بچہ اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو بچہ خود زکوٰۃ دے گا. اس کو کہہ دیا کہ تم کو مالک بنایا ہے لیکن قبضہ نہیں دیا، تو ایکچولی مالک آپ خود ہیں، تو پھر آپ ہی زکوٰۃ دیں گے اس کے اوپر. اب اس حوالے سے ایک سوال آیا ہے، میں سوال دیکھ لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یعنی بچی کو سونے کا زیور تحفہ ملا، والدین اس کو امانت کو اس کی بلوغت تک سنبھال رہے ہیں، کیا اس زیور کی زکوٰۃ ہے؟ اگر بچہ نابالغ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کو تحفے میں ملا ہے لیکن بچہ یا بچی ہی، زیور تو بچیوں کو ہی ملتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ بھی نابالغ ہے. ٹھیک ہے نا، آگے چلتے ہیں. اب اگلی سلائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ والا سوال کہ بھئی پتھر پہ زکوٰۃ کیوں نہیں ہے، اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ تھوڑی سی اس میں ریزن آپ اس کو سمجھیے گا، اور اس میں اس کو سمجھنے میں اس لیے زیادہ ضروری بھی ہے کیونکہ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ مسکنسیپشنز کا ازالہ ہو جائے گا اس کے اوپر. اور مسکنسیپشنز کا ازالہ کس اعتبار سے ہوگا؟ دیکھیں ہمارا ٹائم عام طور پہ 1 بجے کا تھا، لیکن ٹائم اوپر ہو رہا ہے تو میں آدھا گھنٹہ اوپر لوں گا ابھی آپ کا کم از کم. ابھی ہماری پریزنٹیشن 1:30 بجے تک کم از کم چلے گی، ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار رہیے گا. ٹھیک ہے، جو مرد حضرات ہیں ان کو نماز کے لیے شاید 1:25 پہ جانا ہو تو میں کوشش کروں گا، لیکن چونکہ اصلاً یہ پریزنٹیشن خواتین کے لیے ہے تو مرد حضرات کو اگر درمیان میں نماز کے جانے پڑ جائے، ہم تو مدرسے میں 2 بجے کیونکہ نماز پڑھیں گے اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ چونکہ تو اس لیے ہم یہ 1:30 بجے تک کم از کم اس کو لے کر چلیں گے پریزنٹیشن کو بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سمجھ میں آ جائے، ساری باتیں 1:30 بجے تک کور ہو جائیں ہماری اس میں. عرض میں کیا کر رہا تھا کہ دیکھیے سونے اور چاندی پر اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے. سونے اور چاندی پر اس لیے زکوٰۃ ہے کیونکہ یہ میڈیم آف ایکسچینج ہے، اللہ نے اس کو کرنسی کے طور پہ پیدا کیا ہے. تو گویا کہ کسی چیز پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ قیمتی ہے، بلکہ زکوٰۃ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا ہے، اس میں لکوڈیٹی ہے. اس کو ہم اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں لکوڈیٹی کہتے ہیں. لکوڈیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز مزید چیزوں کو پیدا کرتی ہے، یعنی وہ نفع کو لے کر آتی ہے، وہ آپ کے پاس اس کے اندر بڑھوتری نفع کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. یعنی لموزین کار ہے، بہت قیمتی ہے. چارٹرڈ پلین آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اپنا ذاتی طیارہ رکھا ہوا ہے، بہت قیمتی، کروڑوں روپے کے اندر ہے وہ. آپ کے پاس ایک پلازا ہے، وہ کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا پلازا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس
25 مربع زمین ہے تو زمین کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو کسی چیز پہ زکوٰۃ لاگو ہونے کے لیے اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ لاگو ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے اندر لیکوڈیٹی کتنی ہے. لیکوڈیٹی کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کے ذریعے سے پروفٹ کا حصول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ آپ کے لیے خود اپنی ذات میں پروفٹ جنریٹ کر رہی نہیں کر رہی. پھر پروفٹ جنریٹ کرنے کا ایک طریقہ رینٹل ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ چیز خود بک کر خرچ ہو کر آپ کے لیے پروفٹ جنریٹ کرتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. اس کو مال تجارت تصور کرتے ہیں. تو پروفٹ جنریشن دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو رینٹل سے ہوتی ہے کہ وہ چیز خرچ نہیں ہو رہی، وہ چیز بک نہیں رہی ہے، بلکہ وہ چیز اپنی ذات میں نفع دے کر وہاں سے پروفٹ کو جنریٹ کر رہی ہے، جس کو رینٹل انکم کہتے ہیں، کرایہ کہتے ہیں. گاڑی کا کرایہ ہو گیا، مکان کا کرایہ ہو گیا، دکان کا کرایہ ہو گیا. تو جو چیز رینٹل انکم لے کر آتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ بک نہیں رہی. اور جو چیز بکتی ہے اور بک کر آپ کے لیے پروفٹ جنریٹ کرتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، وہ آپ کا مال تجارت ہوتا ہے. یہ ایک موٹی بات ہم نے ڈسکس کر لی. اگر اس کو دیکھیں گے تو آنے والی جتنی بھی آپ کی سلائیڈز ہیں وہ ہم کو سمجھ میں آ جائیں گے. آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آگے چلیے گا. یہاں پر امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، یہ بہت اس پہ توجہ دیجیے گا آپ لوگ. یہ نیچے جو سلائیڈ اب آ گئی ہے اس پہ توجہ دیجیے گا. اور یہ کون سی ہے کہ کرنسی کی کون کون سی صورتیں ہیں. یہاں پر ایک دو سوال آ گئے ہیں وہ میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں. ایک سوال تو یہ آیا ہے ان کیس آف، ہاں ایک سوال ہے کہ گولڈ یوز میں نہ ہو، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہ اور نہ سیل کرنے کی پرمیشن ہو، ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اپنی زکوٰۃ کو لکھ کر رکھیں. اب دو صورتیں ہوں گی. جب آپ زکوٰۃ لکھ کر رکھ رہے ہیں تو کیش آتے جائے گا، جیسے جیسے پیسے آتے جائیں گے ویسے ویسے ادا کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے جائیں. ساری زندگی یہ ہوتا رہا اور پھر نہیں ہوا تو اس کو وہی آپ کا جو لکھا ہے وہ آپ کی وصیت بن جائے گی. وصیت بن جائے گی، ورثہ کے ذمہ ہوگا کہ اس زیور کو استعمال کرنے سے پہلے کیا کریں؟ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اب آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، ورثہ گناہ گار ہوں گے. تو یہ مسئلہ اس اعتبار سے ہے. دوسرا سوال آیا ہے ان کیس آف گولڈ ornaments the possession is given to the wali of the نابالغ then it will be considered as complete of ہبا. جی ایسے ہی ہے بالکل، کیونکہ اب اس کو دے دیا ولی کو، جو بھی اس کا سرپرست ہے، اس کا گارڈین ہے، اس کو آپ نے دے دیا. اب اس کا اختیار ہے. نابالغ نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں کر سکتا تو بھی اس کا ہی اختیار سمجھا جائے گا. یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اب نابالغ کی ملکیت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب ہم ڈائمنڈس کو بیچتے ہیں تو اپریشیٹڈ زیادہ ویلیو پہ بکتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کیا کہا، اگر آپ نے ڈائمنڈ اس لیے لیا تھا، آپ نے بطور زیور کے طور پر نہیں لیا، آپ نے جو میں عرض کر رہا ہوں دونوں سوال آپ کو دیکھیے گا. ڈائمنڈ بھی سیل ہو کے پروفٹ ہو سکتا ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بات نہیں ہے، وہ تو آپ نے گھر لیا ہے اپنی رہائش کے لیے، ڈیفینس میں آپ نے 1 کنال کا گھر بنایا. آج وہ 1 کنال کا گھر 5 کروڑ کا ہے، کل کو بیچتے ہیں 7 کروڑ کا ہے. تو پیسے تو اس کے بھی بڑھ گئے نا. گاڑی آپ نے لی تھی 20-25 لاکھ روپے کی، آج آپ بیچتے ہیں تو اچانک ڈالر کی پرائسز بڑھ گئی اور ویلیو ہو گیا تو وہی 20-25 لاکھ کی گاڑی استعمال ہونے کے باوجود کیا 30 لاکھ کی بک رہی ہے. نہیں ہو رہا ہے بالکل. تو کسی بھی چیز کی آپ کو پروفٹ دے، یہ تو کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے نا، لیکن اصل اعتبار کیا ہے وہ ہم آگے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس چیز کو آپ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ اس کو بیچ کر میں پروفٹ کماؤں گا، اس کو آپ انویسٹمنٹ تصور کیا جاتا ہے. اگر ڈائمنڈ آپ نے اس نیت سے ہی بیچا تھا، رکھا تھا کہ میں اس کو لے کے رکھتا ہوں اور جب اچھے پیسے ملیں گے تو بیچ کے نفع کماؤں گا، پھر یہ ابھی ٹریڈنگ آئٹم ہے، یہ آپ کی جویلری شمار نہیں ہوگی. پھر شریعت کی نگاہ میں ٹریڈنگ آئٹم ہے، کیونکہ آپ اس کو بیچ کر نفع کمانا چاہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ آگے چل کر ابھی آ بھی رہا ہے. اب یہ اس پہ دیکھیے گا ذرا. اب جب ہم اس بات پر آئے کہ ہم اپنے کون کون سے پیسوں پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں تو اس کی تھوڑی سی ایک لسٹ آپ کے سامنے ہے. بینک میں کتنے پیسے جمع شدہ ہیں اس کو دیکھ لیں،
جو آپ کے پاس اپنے پاس کیش موجود ہے اس کو دیکھ لیں، کسی کو آپ نے نمبر 3 قرض دیا ہوا ہے، ادھار دی ہوئی رقم ہے، اس کو لکھ لیں۔ انشورنس میں اگر پیسے جمع کروائے تھے، چونکہ وہ کیا ہے، وہ اگر آج آپ اپنی پالیسی کو کینسل کرتے ہیں تو وہ پیسے آپ کو ملتے، کٹوتی کے بعد ملیں گے یا ڈیڈکشن کے بعد ملیں گے۔ جتنے پیسے آج آپ کو انشورنس پالیسی کینسل کرنے کے نتیجے میں واپس مل سکتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، گویا کہ آپ نے انشورنس کمپنی کو قرض دے رکھا ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہوگا، اگر ہم نے تکافل کیا اس کی بات علیحدہ آ رہی ہے، کوئی کہتے نہیں ہم نے انشورنس تو نہیں کرایا، انشورنس تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر ہم نے تکافل کروایا ہے تو تکافل میں کیا ہوگا اس کا علیحدہ سلائڈ پر آ رہا ہے حکم، ٹھیک ہے۔ بینک مارجن میں کچھ پیسے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، بینک گارنٹی ہے، وہ چونکہ بینک اس کو ہولڈ کر لیتا ہے، کسی چیز کی اگر بینک نے گارنٹی دی ہے تو اتنی اماؤنٹ کو ہولڈ کر لیتا ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں جی وہ تو میں استعمال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اکاؤنٹ میں تو ہیں لیکن میں استعمال نہیں کر سکتا، لیکن استعمال نہ کرنا اور بات ہے، لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی ملکیت شمار ہوتے ہیں، اس لیے وہ بینک گارنٹی کے اوپر بھی آپ اس کو لکھیں گے، وہ بھی آپ کے ایسٹ شمار ہوگا۔ آگے چلیے گا، سیکورٹی ڈپازٹ ہے، نیچے دیکھیے گا سیکورٹی ڈپازٹ آ گیا۔ سیکورٹی ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو وہ پیسے دیے ہوئے ہیں، سیکورٹی ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو پیسے ڈپازٹ کروائے ہیں، کرائے کے اوپر عام طور پر ہوتا ہے کسی چیزوں کے اوپر، اور جب وہ چیز آپ خالی کریں گے پیسے آپ کو واپس ملیں گے، تو چونکہ ابتداءً امانت ہے اور انتہاءً قرض ہے۔ ابتداءً امانت اور انتہاءً قرض کا کیا مطلب ہوا؟ ابتداءً امانت اور انتہاءً قرض کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات، وہ اس کے پاس ابتدائی طور پہ تو امانت تھا، لیکن چونکہ وہ خرچ کر لیتا ہے تو اب اس کے ذمہ قرض بن گیا، لیکن آپ کا ایسٹ ہے، جب آپ وہ جگہ خالی کریں گے پیسے آپ کو واپس ملیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 8 نمبر پر دیکھیے گا لکھا ہوا آ رہا ہے قابل وصول تجارتی قرضے، اکاؤنٹس ریسیویبل۔ قرضے کی بجائے آپ اس کو تجارتی وصولی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو چیزیں مال وصول ہونا ہے، آپ نے مال بیچ دیا، لوگوں کی طرف سے پیمنٹس آپ کی آنی ہے، اس کو وصولی کہا جائے۔ اکاؤنٹس ریسیویبل اکاؤنٹنگ کی اصطلاح ہے، یعنی مال آپ نے بیچ دیا، پیمنٹس آپ کے پاس آنی ہے۔ جس دن آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر یہ ساری پیمنٹس مجھے آ جانی ہے، مہینے کوئی پیمنٹ 15 دن بعد آنی ہے، کوئی پیمنٹ ایک مہینے کے بعد آنی ہے، میرا ایسٹ ہے، اس کو بھی ہم اپنے زکوٰۃ بل ایسٹ میں کاؤنٹ کریں گے۔ حج یا شادی کے لیے جمع کی گئی رقم، ابھی وہ اچھی نیت سے جمع کی ہے لیکن وہ ابھی آپ کا اپنا ایسٹ ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے زیورات وغیرہ لے کے رکھے ہوئے آپ کا اپنا ایسٹ ہے۔ پرائز بانڈ کی اصل مالیت، اصل مالک کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے آپ خود تو پرائز بانڈ نہیں لینا چاہتے اور نہ پرائز بانڈ لینا چاہیے، کیونکہ حرام ہے، اس کے اندر جوا اور سود کا گناہ ہوتا ہے، تو حرام ہے پرائز بانڈ کا لینا۔ لیکن کبھی کبھار پیمنٹ کے طور پہ آپ کے پاس پرائز بانڈ آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار پیسے تو نہیں ہے پرائز بانڈ لے لو، تو وہ آپ پرائز بانڈ لے کے جا کے مارکیٹ میں کیش کروا سکتے ہیں، تو وہ آپ نے لے لیا، تو وہ پرائز بانڈ ابھی پڑے ہیں، اس کو کیش نہیں کروایا، تو اس کے اوپر بھی کیا ہوگا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم آ جائے گی، اس پر بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ اس پر بھی زکوٰۃ لازم آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر سوال یہ ہوا کہ پرائز بانڈ آپ نے رکھا تھا اور پھر نفع نکل آیا، اس کو کہتے تو نفع ہے، حقیقت میں تو سود ہے، وہ نکل آیا تو اس پر کیا ہوگا، اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی نہیں، مال حرام پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو مال حلال پر ہے، تو حرام مال کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ ڈالرز لے کے رکھے ہوئے ان پہ زکوٰۃ ہے، کسی بھی نیت سے لے کے رکھے ہوئے، کرنسی کسی بھی نیت سے لے کے رکھی ہوئی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کرنسی آپ ڈالرز لے کے رکھ لیں، پاؤنڈز لے کے رکھ لیں، کوئیتی دینار لے کے رکھ لیں، ریال لے کے رکھ لیں، کوئی بھی یورو لے کے کوئی بھی کرنسی لے کے رکھ لیں، لیکن اب اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا کیش اینڈ کرنسی کے اندر کوئی نیت کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ کموڈٹی ہے ہی نہیں۔ کسی چیز کے اندر نیت کا اعتبار اس کموڈٹی میں ہے جس کو شریعت قابل استعمال چیز سمجھتی ہے۔ سونا چاندی جیسے میں نے کہا کہ شریعت کی نگاہ میں کرنسی ہے،
اس لیے اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے کہ جی میں نے تو استعمال کی نہیں، کوئی نتھنگ ڈوئنگ. آپ کو زکوٰۃ اس پہ کیلکولیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. امانت رکھوائی ہوئی رقم، سونا چاندی، مال تجارت. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کمیٹی میں جمع شدہ رقم، کمیٹی میں جمع شدہ رقم آپ نے کمیٹی ڈالی، ٹھیک ہے، اور کمیٹی کے اندر ڈالی، اور وہ جمع شدہ آپ کے پاس رقم ہے. جمع شدہ رقم کا مطلب ابھی آپ نے پیسے دے دیے ہیں، کمیٹی آپ کے نام پہ نکلی نہیں ہے، تو جتنی قسطیں آپ جمع کرا چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایسٹ ہے، اس کو بھی آپ لکھیں گے. پروویڈنٹ فنڈ اور گریچوٹی. پروویڈنٹ فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پروویڈنٹ فنڈ، اس کی تفصیل آگے چل کر ہمارے پاس ابھی آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. پروویڈنٹ گریچوٹی کی تفصیل ابھی آ رہی ہے، ابھی دیکھیے گا پروویڈنٹ فنڈ گریچوٹی ہوتا کیا ہے. میں مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں کیونکہ خواتین کو عام طور پہ مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن چونکہ مرد حضرات بھی ہیں اور انٹرسٹ سے سن رہے ہیں، اور یہ ہماری پریزنٹیشن ابھی وہ بھی ہو جائے گی. جی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے سمجھا ہے کہ پرائز بانڈ کی جو اصل رقم ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، جو اس پہ پروفٹ یا سود آ رہا ہے وہ مال حرام ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو آپ نے سمجھا صحیح سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پروویڈنٹ فنڈ ہوتا کیا ہے؟ پروویڈنٹ فنڈ، اب میں خواتین کو سمجھانے کے لیے پروویڈنٹ فنڈ گریچوٹی میں فرق کیا ہے، اس کو میں خواتین کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. مرد حضرات خاص طور پہ جو ملازمت کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کے اس فرق کو سمجھتے ہیں. پروویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے اور اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو تنخواہ میں سے مثال کے طور پر ایک حصہ کٹ جاتا ہے گورنمنٹ قانون کے مطابق. 5,000 روپے کٹ گئے، 5,000 کمپنی نے ڈالے تو کتنا ہو گیا؟ 10,000. اس 10,000 کو کسی جگہ پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، اس کا بھی پروفٹ شامل ہوتا ہے. تو گویا کہ ہر مہینے 10,000 کٹ گئے، 1,20,000 ایک سال میں کٹ گئے، 2 سال 3 سال، اب یہ اس کا ایکومولیٹ ہو رہا ہے. یہ پروویڈنٹ فنڈ ہے. گریچوٹی کیا ہوتی ہے؟ گریچوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو ملنے کے بعد اس سوال کیا آیا ہے، is the passing of a year not mandatory for zakat؟ نہیں دیکھیے، اس وقت تو میں نے عرض کر دیا کہ ہر پیسے پہ پورے سال گزرنا درست نہیں، ضروری نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو اپنے پاس اچھی طرح لکھ کر رکھیں. ہمارا کتابچہ بھی آ رہا ہے پرنٹ ہو کے، وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا. اس کو دوبارہ سمجھیے، بار بار سمجھیے. ہر پیسے پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ابھی سوال آیا ہے کہ ابھی ہم نے جو کمیٹی ڈالنا شروع کیا تھا وہ تو 2-3 مہینے ہوئے تھے، اور ہماری زکوٰۃ کیلکولیشن کی تاریخ آ گئی، تو وہ پیسے تو ابھی 2-3 مہینے ہی ہوئے ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ جی بالکل زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ ہر پیسے پہ سوال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ایک اور سوال آیا، I want to perform عمرہ. Few reals left when I returned and I thought I will keep them to reuse. Inshallah, when will we go again؟ اس پہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہوگی؟ جی بالکل ہوگی، جو ان ریال کی موجودہ قیمت ہے، جو آپ کی ریال کی موجودہ قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے. ریال کی اپڈیٹ پاک روپی میں ویلیو پتا کر کے، جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا، ویسے ہی اس کے اوپر جو اس وقت موجودہ ریٹ چل رہا ہے اس دن کا. اب آپ دیکھیے گا گریچوٹی کو میں بتا رہا تھا، گریچوٹی کسے کہتے ہیں؟ گریچوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک آدمی مثال کے طور پہ 10 سال کے بعد وہ ریٹائر ہوا، 10 سال کے بعد وہ ریٹائر ہوا یا اس نے کمپنی سے ریزائن کر دیا، وہ چھوڑ دیا. اب اس کی آخری تنخواہ تھی 1,00,000 روپیہ، تو نمبر آف ایئر سے اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اب 1,00,000 کا مطلب یہ نمبر آف ایئرس کتنے ملے؟ 10، تو 10,00,000 روپے اس کو گریچوٹی کے طور پہ ملیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب پروویڈنٹ اور فنڈ اور گریچوٹی کا فرق سمجھ میں آ گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گریچوٹی جب تک کہ ملازم کہ اس میں نہیں آتی، قبضے میں نہیں آتی، وہ ریزائن نہیں کرتا یا ریٹائر نہیں ہوتا، اس وقت تک اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس کی اونرشپ ہی نہیں ہے. وہ تو کمپنی کے پاس ہے نا، اور کمپنی دے گی، یہ کمپنی کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا، ہم دیں گے پیسے آپ کو، لیکن ملازم کو تو نہیں ملے. جو چیز لوگوں نے آپ سے پرومیسز کر کے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگوں نے آپ کو سبز باغ دکھا کے رکھے ہیں، تو وہ ان کسی بھی اس پرومیسز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق انوینٹری کے ساتھ ہے. یہاں پہ ایک اور مسئلے کو سمجھیے گا، زکوٰۃ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو پیسہ ایکیومولیٹڈ ہے، جو پیسہ ارنڈ منی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے کتنا کمایا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے.
آپ نے کتنا بچایا اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو پروویڈنٹ فنڈ اگر ملازم کی طرف سے کمپنی کے ٹرسٹ وغیرہ کی تحویل میں دینے کی اجازت رضامندی دی گئی ہو، یعنی اب آپ کے پاس آپشنل ہے پروویڈنٹ فنڈ. آپشنل کا مطلب آپ چاہتے ہیں تو کٹے گا، نہیں چاہتے نہیں کٹے گا. گویا کہ ملازم خود کمپنی کو یہ اپنا ایجنٹ بناتا ہے کہ میں آپ کو آتھرائز کرتا ہوں کہ آپ میرے بہاف پر یہ پیسے کاٹ کے فلانی جگہ پہ کریں، تو وہ اب آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ کمپنی اب آپ کے ایجنٹ کے طور پہ پیسے کاٹ کر وہ اپنے پاس رکھ رہی ہے، تو آپ کی اونرشپ ہے، اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر یہ لازمن ہے، جبری ہے کٹوتی، بعض کمپنیز میں ہوتی کہ آپ چاہے نہ چاہیں ہم نے گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اس کی ڈیڈکشن کرنی ہی کرنی ہے، تو پھر گویا کہ یہ آپ کی اونرشپ ابھی ثابت نہیں ہوئی، ابھی کمپنی کی اونرشپ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. آگے چلیے گا. تو یہ اس میں مسئلہ تھا. اچھا، اب یہ امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے کہ قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں آپ اس کو دیکھیے گا کہ جو تجارتی اثاثہ جات، جو تجارتی ایسٹس ہیں، وہ کون کون سے ہیں، یہ آپ کے پاس سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھیے گا ذرا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ دیکھیے گا، بیچنے کی حتمی نیت سے خریدا ہوا مال، مکان، زمین. یہیں پہ اس کو حل کر لیتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے پاس 50 لاکھ روپے تھے، میں نے 50 لاکھ روپے سے ٹویوٹا کرولا گاڑی خریدی. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ 50 لاکھ میں ٹویوٹا کرولا آتی ہے کہ نہیں آتی. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، شاید یارس آ جائے یا جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا. بہرحال میں نے گاڑی خریدی، اور میں نے اس لیے خریدی تھا کہ یہ میں اس کو ڈرائیور کو رکھ کے یوبر پہ چلاؤں گا، اور اس سے مجھے ماہانہ انکم آنا شروع ہو جائے گی، 50 60 70 لاکھ روپے مجھے آنا شروع ہو جائیں گے. تو کیا اس 50 لاکھ کی گاڑی پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی. اب یہ ہے اصل سوال. اب ہم اس کو ریپ اپ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. جی. جو آن لائن ہمارے پاس پارٹیسپینٹس ہیں، میسج کر کے بتا دیں یس یا نو. جو یہاں پر ہمارے پاس پارٹیسپینٹس آن سائٹ، وہ ویسے زبانی ہی بتا سکتے ہیں کہ اس گاڑی کی قیمت پہ زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی. جی. جی. نہیں آئے گی. تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی. کوئی یس والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی. اگر نہیں آئے گی تو پھر تو مسئلہ آسان ہو گیا، آگے چلتے ہیں. اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جی کیوں نہیں آئے گی، وہ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں آئے گی. جی. کوئی اگر کہے کہ جی یہ بتا دیں کہ اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں آئے گی، ہمارے خیال کے مطابق تو زکوٰۃ آئے گی، تو وہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے، اس گاڑی کو بیچا نہیں جا رہا. گاڑی، میں نے دوبارہ سے کہا تھا، کوئی بھی ایسٹ آپ کو پروفٹ کما کر دے، لیکن اس پروفٹ کو خرچ نہ کیا جائے، بیچا نہ جائے. اس ایسٹ کو بیچ کر نفع نہ کمایا جائے، تو پھر وہ مال تجارت نہیں ہے. اب دیکھیے، جتنی بھی فیکٹریز کے اندر بڑی بڑی مشینریز لگی ہیں، کروڑوں روپے کی مشینریز لگی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو پروفٹ کما کر تو دے رہی ہیں، مال بنا رہی ہے، لیکن خود نہیں بک رہی. پلازا ہے، اربوں روپے کا پلازا ہے، وہ رینٹل دے رہا ہے لیکن خود نہیں بک رہا. گاڑیاں ہیں، وہ بک نہیں رہی، وہ رینٹ پر چل رہی ہیں. تو رینٹل جتنی بھی پراپرٹی ہے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس کو بیچ کر نفع نہیں. جس چیز کو بیچ کر نفع کمایا جائے تو وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر بچوں کو مالک بنا دیا تو ماں وہ زیور استعمال نہیں کر سکتی؟ جی نہیں کر سکتی، استعمال نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آگے چلیے گا. اب اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں آپ کو. یہ 22 کیرٹ 24 کیرٹ 18 کیرٹ والی بات کا جواب میں دے چکا ہوں اس کا. آگے چلیے گا. میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیچنے کے اندر اس چیز کا اعتبار ہوگا کہ وہ نیت شروع سے لے کے آخر تک باقی رہے. جو آگے آنے والی سلائیڈز ہیں ان کو بھی میں یہیں پر ہی مکمل کر رہا ہوں. جو آنے والی سلائیڈز ہیں ان کو میں یہیں پر ہی حل کر رہا ہوں کہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نے اسی نیت سے خریدا ہو کہ میں بیچوں گا، یعنی نیت پہلے ہوئی ہو اور خریدنے کا عمل بعد میں وجود میں آیا ہو، اور وہ نیت آخر تک برقرار بھی ہو، تو پھر وہ مال تجارت ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے پلاٹ لیا، یار اچھا پلاٹ مل رہا ہے. جی. ایک تو بھائی یا تو انگریزی میں لکھیں تو پھر انگریزی میں ہی لکھیں اس کو،
اردو انگریزی میں لکھیں، میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا، یا اردو میں لکھیں. اردو انگریزی کے اندر لکھیں گے تو بالکل بھی نہیں سمجھ میں آتا مجھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مکس کر کے اس طرح لکھتے ہیں، تو اس کو وہ اردو میں لکھ کر دیں، یا تو اردو میں لکھیں یا انگریزی میں، پھر انگریزی میں پوچھیں، تو وہ آسان ہو جاتا ہے میرے لیے. عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے، مثال کے طور پر ہمارے پاس پیسے، ہم نے کہا پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہوا تو بیچ دیں گے، نہیں تو گھر بنا لیں گے، نہیں تو بچوں کو لے دیں گے. اب مکس نیت ہے، بیچنے کی واضح نیت نہیں ہے تو یہ مال تجارت نہیں ہے آپ کا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، اگر وراثت میں آپ کو پلاٹ مل گیا اور پلاٹ ملتے ہی آپ نے نیت کر لی اس کو بیچ دیتے ہیں، تب بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ پلاٹ کے مالک آپ پہلے بنے، بیچنے کی نیت آپ نے بعد میں کی. اچھا، تیسری صورت یہ کہ آپ نے پلاٹ لیا، اچھا پلاٹ ہے، انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے، لے لیتے ہیں، بیچ دیں گے، اب یہ مال تجارت ہے، لیکن بعد میں نیت بدل گئی کہ نہیں یار اس کے تو پیسے اچھے نہیں آ رہے، مارکیٹ ڈاؤن چل رہی ہے، چلو بچوں کے لیے لے کے رکھ دیتے ہیں. اب نیت بدل گئی، اب نیت بدل گئی تو آخر تک اب آپ کی بیچنے کی نیت باقی نہیں رہی ہے. تو یہ بھی شرط تھی کہ آپ کی نیت باقی ہو. تو مال تجارت وہ چیز ہوتی ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک بیچنے کی نیت باقی رہے. تو اس نیت کے ساتھ خریدا ہوا مال، مکان اور زمین، یہ مال تجارت ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 تھا. کمپنی کے شیئرز آپ نے لے کر رکھے ہیں تو وہ مال تجارت ہے. بچت سرٹیفکیٹس، ایف ای بی سی، این ڈی ایف سی، این آئی ٹی یونٹس لے کے رکھے ہیں. اگرچہ ان ساری چیزوں میں آج کل شرعی خرابیاں ہیں، اسی لیے علماء کرام نے ان چیزوں میں انویسٹمنٹ کی اجازت نہیں دی ہے. لیکن بہرحال یہ زکاتیبل ایسٹ آپ کا بن سکتا ہے. اچھا، وہ مال یعنی کوئی چیز خام مال سے مراد ہے تو را مٹیریل آپ نے لے کے رکھا ہے تاکہ اس کو، اس سے مثال کے طور پہ کپڑا لیا بوتیک ہے کسی خاتون کی، وہ بوتیک میں کے لیے کپڑا لا کے رکھ لیا، تھان لا کے رکھ لیے، اب اس پہ ہوگی کیونکہ بالآخر اس کپڑے کی کٹائی ہو کر اور اس کے سوٹ بن کر اس نے بکنا ہے، تو اس وجہ سے اب اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے نا. تیار شدہ مال کا سٹاک ہے. تیار شدہ مال کا سٹاک کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز اب تیار ہو چکی ہے اور تیار ہونے کے بعد اب آپ نے اس کو اگر بیچنا ہے، اس پر کیا ہوگا، اس پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا. کاروبار میں پوائنٹ نمبر 7 پہ دیکھیے گا، پوائنٹ نمبر 7 ہے کاروبار میں شراکت کے بقدر حصہ، یعنی جتنا آپ کا پارٹنرشپ میں حصہ ہے، شراکت میں حصہ ہے، 33% ہے، 25% ہے، 25%، جتنا آپ کا حصہ ہے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. تکافل میں بطور سرمایہ جمع کی گئی رقم. اچھا، ہمارے مفتی طیب امین صاحب وہ فرق بتا رہے تھے، کیونکہ ان کا ان چیزوں سے زیادہ تعلق ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ تکافل والوں سے پوچھیں میرا بیلنس بتا دو، کیونکہ آپ جو پیسے جمع کراتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے، بلکہ کچھ پیسے تو وقف ہو گئے اور کچھ پیسے انویسٹمنٹ سائٹ پہ چلے گئے. جو انویسٹمنٹ سائٹ پر گئے اس پہ زکوٰۃ ہے. تو اس لیے آسان طریقہ یہ کہ آپ تکافل والوں سے یہ پوچھیں کہ مجھے میرا بیلنس بتا دو. جی، آپ کی بات درست ہے کہ جو آپ کا یعنی رینٹل انکم آتی ہے اور وہ ایکومولیٹ ہو گئی، ایکومولیٹ کا مطلب جمع ہو گئی اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کی تاریخ تک موجود ہے، مجھے ہر مہینے 10 لاکھ رینٹ آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، سال کے آخر میں نے کتنا کمایا، 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کمایا، تو 1 کروڑ 10 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے؟ جی نہیں. اس تاریخ کو دیکھا تو اس 1 کروڑ 10 لاکھ میں سے صرف 10 لاکھ ہی باقی تھے، باقی سارے پیسے میں سال کے دوران خرچ کر چکا تھا. تو جو بچ گیا اس پہ زکوٰۃ ہے، جو کمایا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. جو کمایا، اچھا اس پہ تھی. کین دا ٹوٹل اینوئل اماؤنٹ کیلکولیٹ فار زکوٰۃ بی گیون ان منتھلی انسٹالمنٹس؟ جی میں نے کیا تھا، یہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیش پرابلم ہے، یعنی فوری طور پہ کیش اویلیبل نہیں ہے اور پھر آپ اس طریقے سے منتھلی انسٹالمنٹس میں دینا چاہتے تو کیسے، تو اگر ایڈوانس دے پر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایڈوانس دے کوئی حرج نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 9 پہ دیکھیے گا، اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے؟ جی کھولا جا سکتا ہے، اس کی اپنی جگہ پہ تفصیل ہے. تکافل کی دوبارہ بیان فرما دیں، میں نے عرض یہ کیا تو تکافل کے بارے میں دیکھیں، جب آپ تکافل میں 100 روپے جمع کراتے ہیں تو یہ 100 روپے آپ کو واپس نہیں ملیں گے، 25 روپے وقف میں چلے گئے.
اب یہ وقف میں چلے گا مطلب یہ جس سے لوگوں کی مدد کی جائے گی اور آپ کی بھی مدد کی جائے گی اگر آپ کو ضرورت پڑی تو. یہ وقف ہو گئے. 75 روپے کاروبار میں لگے ہیں. تو اب یہ 75 روپے جو کاروبار میں لگے ہیں اس پر زکوٰۃ آ سکتی ہے. جو 25 روپے آپ کے وقف میں چلے گئے وہ تو آپ نے وقف کر دیا, وہ 25 روپے نہیں ملنے. یہ 75 روپے جو کاروبار میں لگتے ہیں اس پہ نفع آتا ہے, وہ جمع ہوتا ہے. تو اس کا نام تھا, میں نے عرض کیا کہ آپ یہ پوچھیے گا کہ میرا بیلنس کتنا ہے. بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے میرے کاروبار میں انویسٹ ہو رہے ہیں تکافل کے, وہ کتنے جمع ہوئے. آگے چلتے ہیں. اگلی بات آ گئی, کیا ہر کمرشل چیز پہ زکوٰۃ ہے؟ اس کا جواب میں نے دے دیا, جی نہیں, ہر کمرشل چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجیے گا. ہر کمرشل چیز پہ زکوٰۃ نہیں, بلکہ جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور یہ نیت باقی ہو صرف اسی پر زکوٰۃ ہے. لہٰذا مکان جو کرائے پر دیا ہو اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں, ہاں آمدنی پر اگر ہو تو زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے ایک اور سوال آیا ہے کہ if given at once zakat then cannot find right people and only organizations will get like hospital. نہیں, ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس لسٹ پہلے سے موجود ہو مستحقین زکات کی, اپنے ملازمین میں اقربا رشتہ دار وغیرہ میں پہلے سے لسٹ موجود ہو, اور جیسی زکات کا وقت آئے تو اپنے ان انڈیویجولس کو بھی دے دیں, اور آرگنائزیشنس کو, کن آرگنائزیشن کو دینا چاہیے میں آگے بتا دیتا ہوں, دے دیں. تو یہ ضروری نہیں ہے. اور میں نے اس کیا نا, اس کے سارے مسائل کا آسان حل کیا ہے, ایڈوانس کر لیں. آپ ایڈوانس کر لیں گے تو وہ تو ہولڈ کر سکتے ہیں نا. ایڈوانس کیلکولیٹ کر کے پیسے ردا کر کے رکھ لیے, ابھی تاریخ کی نہیں آئی اور پھر درمیان سال میں آپ دیتے جا رہے ہیں, تو وہی سارے مسائل نہیں آئیں گے جو ان کا آپ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم آگے چلتے ہیں. مال تجارت کی قیمت کا تعین, یعنی اب مال تجارت جس کو ہم کہتے ہیں, یہ مسئلہ بھی عام طور پر بزنس مین کو اور کمپنیز کو مسئلہ زیادہ آتا ہے. خواتین کو مسئلہ آ سکتا ہے اگر خواتین بزنس کرتی ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہے جو چیز میں نے تیار کی ہے اس کی میری اپنی کاسٹ پرائس ایک, دوسرا ہے جو میں نے چیز تیار کی ہے اس کی ریٹیل پرائس دو, ایک ہے اس چیز کی ہول سیل پرائس تین, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی ایک ایوریج پرائس کہ میرا اتنا سٹاک ریٹیل میں بکے گا اور اتنا سٹاک میرا بالآخر سیل میں بکے گا, ہول سیل پرائس پر بکے گا. ایک اس کی ایوریج پرائس ہے. تو ہم سے کاروباری یہ سوال کرتا ہے کہ یار آپ مال تجارت پر میں کون سی پرائس کا اعتبار کروں گا. کاروباری کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے میں اپنی کاسٹ پرائس پہ نکالوں, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. دوبارہ سنیے گا, ایک چیز مجھے اگر 100 روپے کی پڑ رہی ہے, میں 150 روپے کی بیچ رہا ہوں, تو میں 100 پہ زکوٰۃ دوں گا یا 150 پہ؟ اصولی طور پہ آپ 150 پہ زکوٰۃ دیں گے, جس کو آپ ٹیگ پرائس بھی کہتے ہیں. ٹیگ پرائس کا مطلب جو اس کی اصل پرائس آپ لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں اور جس چیز پہ وہ چیز عام طور پہ بکتی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹیگ پرائس پہ اصل دینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر سیزن کا آخر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مال اب میں نے اٹھا کر نیا مال لانا ہے اور اس پہ سیل لگانی, اب جو سیل لگ گئی ہے یا ہول سیل پر بیچنا ہے, وہ اس کی مارکیٹ پرائس تصور ہوگی. تو یہ بات یاد رکھیے گا, اصل اعتبار کاسٹ پرائس کا نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو کتنے کی پڑی ہے, مجھے کتنے کی پڑی ہے, اس چیز کا اعتبار نہیں ہوگا. اب بڑا انٹرسٹنگ ایک مسئلہ آیا. اب 1-2 دن پہلے کی بات ہے, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھیے میں نے ٹوپیوں کا کام شروع کیا اور ٹوپیاں لا کے رکھ لیں, لیکن وہ ٹوپیاں نہیں بکیں. اب میں ٹوپیاں کسی مستحق زکوٰۃ طالب علم کو زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہتا ہوں, تو میں کس چیز کا اعتبار کروں گا؟ میں کہا جس چیز پہ آج ٹوپی بک سکتی ہے اس پرائس کا اعتبار کریں گے, جی یہ اس کی قیمت ہے اور اتنی میری زکوٰۃ ادا ہوئی. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھے گا, زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیش کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیش میں ہی زکوٰۃ ادا کریں, آپ کسی بھی چیز میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں بشرطے کہ اگلے کو مالک بنائے. اس کا مسئلہ آگے چل کر آ رہا ہے. ایک اور سوال آیا ہے, سوال کو بھی ساتھ ساتھ میں کرتے جاتے ہیں. سوال آیا ہے, گھر میں کپڑے سوٹس وغیرہ زیادہ جمع ہوں, نیت دینے دلانے اور ضرورت استعمال کے لیے اس میں سے لیا جاتا ہے, نصاب کی تعریف اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ پہلے بتا دیا تھا کہ ضرورت کی کسی بھی استعمال کی چیز پہ, جیسے ہیرے جواہرات کی ایکسٹریم اگزامپل دے دی نا, ہیرے جواہرات ہیں, قیمتی گاڑی ہے, قیمتی موبائل ہے, قیمتی لیپ ٹاپ ہے, قیمتی کپڑے ہیں, ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ
زکوٰۃ زکاتیبل ایسٹ نہیں بنتے جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں. ہاں سونا چاندی زکاتیبل ایسٹ بنتا ہے اگرچہ آپ استعمال کر رہے ہو. کیوں؟ اس کی وجہ بتا دی، کیونکہ شریعت اس کو کرنسی شمار کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی گفٹ میں برتن یا کوئی اور چیز گھر میں سال سے رکھی ہو، یا بچی کی کا جہیز کا سامان اکٹھا کیا ہو. جہیز کے سامان میں پھر وہی والی بات آ جائے گی. اگر مثال کے طور پہ کپڑے ہیں، بیڈ روم سیٹ ہے، قیمتی الماری ہے، یا قیمتی برتن ہے، اور ڈنر سیٹ ہوتا ہے، جو بھی سیٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے اٹھا کے رکھے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ سب کا سب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں بچی کے لیے زیور بنا کے رکھا ہے، تو چونکہ ابھی زیور آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت میں، آپ اس کو دیں گے. تو جہیز میں دو چیزیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کیش ہے، یا سونا چاندی ہے، یا اس کے نام پہ انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہے کہ یہ پیسے میں نے انویسٹ کر دیے ہیں، یہ پلاٹ میں اس لیے انویسٹ کیے ہیں تاکہ جب بچی کی شادی کا وقت آئے گا میں بیچ کر اس کا جہیز بناؤں گا یا اس سے شادی کروں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی سمجھ لیجیے گا. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ استاد صاحب یو مینشن بٹ آئی اسٹل ریکوائر کلیئرٹی. اف مائی چلڈرن گیٹ برتھ ڈے عیدی منی اینڈ دے سیو سم آف اٹ ول دے ریکوائر ٹو گیو زکوٰۃ آلسو؟ جی زکوٰۃ تب ہوگی جبکہ وہ نصاب کو پہنچ جائے. وہ اس یعنی 1,33,000 1,33,800 روپیز جو اس وقت کا نصاب ہے، یہ بچے بالغ ہیں، ان کی عیدی کے پیسے جمع ہوتے ہوتے 1,33,800 پہنچ گئے. اب یہ اس پہ زکوٰۃ دیں گے. اس پہ پیسے آئے لیکن بچوں نے خرچ کر دیے. ہر سال پیسے آتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا وہ نہیں دیں گے. اچھا آگے سوال کیا، my son invested some amount and got some profit. Will he give to 5% of the profit or total amount؟ نہیں، پروفٹ پر نہیں، ٹوٹل اماؤنٹ پر ہوگا، لیکن تب جبکہ انویسٹڈ جو منی انویسٹڈ ہو in any business, if it is equal to 1,33,800 rupees, then it will be deemed and it will be understood as a zakatable asset, right؟ اب یہ میرے خیال سے بات واضح ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. جی آگے چلیے گا. آگے اس کو ہم کر لیتے ہیں. اب 1:30 کی بات اور معتبر ہوگی، مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا. کارخانے کی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے؟ یہ ویسے خواتین سے متعلق نہیں ہے لیکن اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. خام مال، را میٹیریل، یہ ہم نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. زیر تکمیل مال، جو مال ان پروسیس ہو، اس کی جو مارکیٹ، دیکھیے اس کا تو مارکیٹ ریٹ کوئی ہے ہی نہیں. اور واقعی مثال کے طور پہ اگر کوئی میڈیسن بن رہی، کیمیکلز ہے، جو کیمیکلز ان پروسیس ہے، اگر کسی وجہ سے پروسیس رک جائے، اس کیمیکل کا کوئی ریٹ نہیں ہے، اس کو تو ڈمپ کرنا پڑے گا، وہ زیرو ہے. کہتے اب ہم کیا کریں؟ کسی چیز کی مثال کے طور پہ کپڑے کی بھی اپنی کٹائی کی ہے، کچھ ایمبرائڈری ہوئی، کچھ ایمبرائڈری نہیں ہوئی، کسی بھی بٹن ٹاکے گئے، کسی بھی بٹن نہیں ٹاکے گئے، کسی کی ابھی صرف آستینیں، وہ جو آستینیں پڑی ہوئی ان کی کیا قیمت ہے؟ آپ کپڑے سی رہے ہیں اور کپڑے سیتے ہوئے کیونکہ کٹنگ میں مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی دامن کاٹ رہا ہے، کوئی آستینیں بنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو کٹائی کے درمیان میں کپڑوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کیا مارکیٹ پرائس ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اگر اس کو آپ کسی بھی قیمت پہ بیچیں گے اور کوئی بھی آدمی اس کو جس کو کہتے ہیں کہ خرادیہ یا جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو، وہ بندہ اس کو اٹھائے گا تو وہ اس کی مارکیٹ پرائس ہے. اگر کوئی مارکیٹ پرائس نہیں ہے تو اس کو کاسٹ پرائس پہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. فروخت کے لیے تیار کیا گیا مال، یہ میں نے بتا دیا. خراب مال، ویسٹیج، تو آج ویسٹیج کو بھی بیچا جاتا ہے. خون پڑا ہوا ہوتا ہے اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی خریدار آ جاتے ہیں. مرغیوں کا خون ہوتا ہے، مرغیوں کے پر ہوتے ہیں، اس کے بھی خریدار آ جاتے ہیں. تو کوئی مال ایسا نہیں ہوتا. لوہے کا کے ذرات پڑے ہوئے ہوتے، ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بھی خریدار آ جاتے ہیں. آپ گھر بناتے ہیں، اس میں فالتو اینٹیں اور سیمنٹ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا بھی خریدار آ جاتا ہے. تو کوئی بھی خراب مال، ویسٹیج ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس کی قیمت نہ ہو، کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. تو جو آپ نے مال تجارت بنایا
اس کا ویسٹیج ہے اس کو بھی بیچ کے جو پیسے ملیں گے اس کے اوپر ہوگا. پیکنگ مٹیریل اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. جو مال کسی وجہ سے بک نہ رہا ہو تو اس کا بھی ایک اندازہ لگائیں گے, اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور 3 چیزیں ہیں جامد اثاثہ جات, امپورٹنٹ چیز میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کے جو فکس ایسٹس ہیں, مشینری, عمارت وغیرہ, خراب مال ڈمپ کرنے کے لیے ہو, یہ ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مال رفاہی استعمال کے لیے ہو, مثال کے طور پہ آپ نے ایک سبیل لگا دیا, پانی لوگ آتے ہیں, پانی فلٹر کا پانی لوگ پیتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کیونکہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے, یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. پلاٹ پر زکوٰۃ کے احکامات, جو کہ عام طور پہ لوگ انویسٹمنٹ ہمارے پاس پلاٹ میں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ انویسٹمنٹ کسی پہ کر رہے ہوتے ہیں, پلاٹ پر. اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, جلدی سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے 1:30 بجے کا وعدہ کیا تھا لیکن آج نہیں ہو رہا, تو کل تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے سیٹرڈے کو میں پھر آدھا گھنٹہ لے کے اس کو زکوٰۃ پریزنٹیشن کو مکمل کروں. میسیجز آپ کو دوبارہ کر لیں. اب ہم اس کو ریپ اپ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. اگر آپ نے منافع کی غرض سے خریدے گئے پلاٹ لیے ہیں تو زکوٰۃ ہے. متعدد نیت سے پلاٹ آپ نے لیا ہوا ہے, نمبر 2, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. رہائش کی نیت سے خریدے گئے پلاٹ کے گھر کو گھر بناؤں گا, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. متعدد نیت سے لیے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے متعدد نیت میں اگر یہ بات ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ بیچ کے نفع کماؤں گا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. رہائش کے لیے خریدے گئے پلاٹ کو بیچنے کا ارادہ کر لیا, پہلے رہائش کے لیے لیا لیکن پھر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ چلو موقع, اب اس کو بیچ کے نفع کماتے, اچھے پیسے آ رہے, تب بھی زکوٰۃ نہیں, کیونکہ شروع سے زکوٰۃ نہیں تھی. پلاٹ کی فائلوں پر زکوٰۃ, اس کو چلے آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا, اس کو میں بھی فی الحال نہیں کر رہا, اس میں تھوڑی تفصیل ہے. البتہ ایک اور اہم جو سلائیڈ آ رہی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. جن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ ہوگی, وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ رہائشی مکان, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دکان, اس پہ رہائش زکوٰۃ نہیں ہے. فیکٹری کی زمین, اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے, نمبر 3 ہے. نمبر 4, دکان, گھر, فیکٹری کا فرنیچر, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زرعی زمین, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زرعی زمین پہ جو پیداوار ہوگی اس پر عشر ہے, اس کے علیحدہ احکامات ہے. ایڈوانس پیمنٹ, یہ سمجھیے گا, اس کو ہم نے بیانہ کے طور پر بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے کہیں پہ ایڈوانس پیمنٹ کر دی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا, اب واضح ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اب واضح ہو رہا ہے جی. ایڈوانس پیمنٹ, میں 6 کا بیان کر رہا ہوں. ایڈوانس پیمنٹ, یہ اس کو بھی سمجھیے گا. اگر آپ نے کسی چیز کی کوئی چیز کو خریدا یا کسی کی آپ نے سروسز کو ہائر کیا, کسی چیز کو آپ نے خریدا اور کسی کی سروسز کو ہائر کیا اور ایڈوانس پیمنٹ کر دی. گھر میں بچے کو پڑھانے کے لیے آپ نے ٹیوٹر کو ہائر کیا یا قاری صاحب کو رکھا, اس کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی. یا اسکول کی آپ نے بچوں کی ایک ٹرم کی فیس ایڈوانس پیمنٹ کر دی. یا آپ نے کرائے پہ دکان لی, اس کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی. گھر کرائے پر لیا, آپ نے اس کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی. یا پلاٹ خریدا, اس کی کچھ ایڈوانس پیمنٹ کر دی, جس کو بیانہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو بھی کیا کہتے ہیں ہم؟ بیانہ بھی کہتے ہیں. جو چیز, جتنی بھی چیزیں آپ ایڈوانس پیمنٹ کر چکے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. حکومت کی طرف سے اڈاپٹ کردہ پلاٹ, کیونکہ پلاٹ آپ کی ملکیت میں پہلے آیا, اگرچہ آپ اس میں بیچنے کی نیت کر لیں لیکن ملکیت میں پہلے آیا, نیت بعد میں ہو, اس پر نہیں ہوگا. میراث میں ملا ہوا پلاٹ, کرایہ پر دیا ہوا مکان, دکان, فلیٹ, میں نے بتا دیا. مکان, اسکول یا فیکٹری بنانے کے لیے خریدا ہوا پلاٹ, تو یعنی یہ پلاٹ کو نہیں بیچنا بلکہ اس پہ مکان بنانا ہے, اسکول بنانا ہے, فیکٹری بنانی ہے اور پھر ان کو کرائے پر دینا ہے. اگر پلاٹ اس لیے لیا کہ مکان بنا کر بیچنا ہے تو پھر گویا کہ پلاٹ نے بھی بکنا ہے اور مکان نے بھی بکنا ہے, پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. کرائے پر چلانے کے لیے ٹرانسپورٹ گاڑی, یوبر, ان ڈرائیو وغیرہ کی میں نے مثال ابھی آپ کو دے دی. مصنوعات بنانے کے لیے آلات, جتنے مینوفیکچرنگ آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں, مینوفیکچرنگ مشینز ہوتی ہیں, بڑی بڑی کروڑوں روپے کی مشین ہوتی ہے, چونکہ وہ بک نہیں رہی, اب ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. قیمتی پتھر, جواہرات, اس کو ہم ڈسکس کر لیا. بیڈ ڈیٹس 14 نمبر پہ آ رہا ہے. بیڈ ڈیٹس کا مطلب بنتا ہے
کہ جو پیسہ دے دیا وہ ڈوب گیا، اب اس کے ملنے کی امید نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد سامان والی سوال آیا ہے آپ کا، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایکسرسائز ہے، یہ آپ لوگ خود کر لیجئے گا۔ زکوٰۃ لگانے کا حساب، طریقہ کار اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں ہم کرنا ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز جو آج رہ رہی ہے، اب میں بس تقریباً ختم کر رہا ہوں، 37 ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ جس تاریخ کو، اب آپ دیکھیے گا، جس تاریخ کو آپ کے پاس پیسے، تاریخ کو نوٹ کر لیا، آپ کے پاس قابل زکوٰۃ اموال کتنے تھے، اور اس میں سے آپ نے ذمہ داری کتنی مائنس کرنی تھی، جو لائبلٹیز کو آپ نے، جو آپ کے اخراجات تھے اس میں سے آپ نے مائنس کر کے جو ٹوٹل زکاتبل اماؤنٹ آتی ہے اس کی 2.5 آپ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ سوال کیا ہوگا کہ وہ لائبلٹیز کون کون سی ہیں، اب یہ ہم ڈسکس کر لیتے۔ دل تو مجھے لگ رہا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے بغیر جو آج کی ہماری پریزنٹیشن جس نہج پہ پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچ سکے گی، تو مجھے بس 5 منٹ دے دیجیے گا انتہائی معذرت کے ساتھ، لیکن اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس کو پھر ہم سیٹرڈے کو پورا کر لیں گے، میں دیکھ لوں گا سیٹرڈے کو کون سا ٹائم ہے، میں بتا دوں گا، تو اس کو ہم سیٹرڈے کو یا جو بھی ٹائم ہوگا اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو آپ نے واجب الادا قرضے، جیسے کمیٹی کی مثال آئی تھی، کمیٹی اگر نکل آئی ہے، آگے چل کر کمیٹی کا علیحدہ سے آ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کمیٹی اگر نکل آئی ہے تو وہ بھی آپ کا واجب الادا قرضے ہیں، یعنی لونز، پیبل لونز کے اندر آئیں گے۔ بیوی کا غیر ادا شدہ مہر معجل، یا معجل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بیوی مانگے اس کو دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس اس میں بڑی بے احتیاطی ہے، ہم کسی خواتین کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ ہم سے مہر کا مطالبہ کرے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب بھی بیوی مانگے، اگر پہلے سے لکھا گیا تھا نکاح کے موقع پر کہ یہ مہر معجل ہے، معجل کا مطلب اجلت سے، فوری طور پہ ہے، یہ آپ اس کو دینا پڑے گا۔ اگر ڈیفرڈ ہے، ڈیفرڈ کا مطلب یہ ہے کہ مہر مؤجل ہے حمزہ کے ساتھ، مؤجل کا مطلب بنتا ہے جس کی اجل، مدت متعین ہو، اگر 1 سال کے اندر اندر ہے تب بھی وہ آپ کی لائبلٹی ہے، اس کو بھی آپ مائنس کریں گے۔ کمیٹی کے بقایا جات، اگر کمیٹی مل چکی ہے اور جو انسٹالمنٹس آپ نے 1 سال کے اندر اندر دینی ہے ان کو بھی آپ مائنس کریں گے۔ چوتھا نمبر، یوٹیلیٹی بلز، پانی، بجلی، گیس، ٹیلی فون کا بل جو زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ تک واجب ہو چکی ہیں، لازم ہو چکی ہیں، ان کو بھی آپ مائنس کریں گے۔ مکان کا واجب الادا کرایہ، کوئی بھی چیز رینٹل آپ نے لی ہے اس کا رینٹ آپ پے کر رہے ہیں، دکان کا رینٹ پے کر رہے ہیں، گاڑی کا رینٹ پے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے گاڑی لیزنگ پہ لی ہوئی ہے اس کی قسطیں، اور جو 1 سال کے اندر اندر انسٹالمنٹس آپ نے دینی ان سب کو آپ کریں گے۔ گودام کا واجب الادا کرایہ نمبر 7۔ نمبر 8، اکاؤنٹس پیبل، لوگوں سے آپ نے مال خریدا ہے اس کی پیمنٹس جانی ہے تو وہ آپ کریں گے۔ ملازمین کی تنخواہیں جو آپ نے اس مہینے میں دینی ہے، اور یہ فیکٹری کے ملازمین ہو، گھریلو ملازمین ہو، بچوں کا ٹیوٹر ہو، قاری صاحب ہو، جو بھی آپ نے ان کو دینا ہے ان کو آپ مائنس کریں گے۔ گزشتہ سالوں کی اگر زکوٰۃ کی رقم اگر ابھی تک باقی ہے اس کو بھی مائنس کریں گے۔ قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قسطیں، یعنی وہ جو چیز ہے، اگر دیکھیے 5 ایئرس کی فائنینسز ہے، 5 ایئرس کی اگر فائنینسز آپ کے پاس موجود ہے تو 5 سال کی قسطیں مائنس نہیں کریں گے، بلکہ اس سال جو قسطیں آپ کے پر لازم آ رہی ہے ان قسطوں کو آپ مائنس کریں گے۔ اسی طریقے سے 12 نمبر واجب الادا ٹیکسز ہیں، اگر اب ٹیکس آپ کے پر لگ چکا ہے آپ کی انکم کے اوپر تو اس کو بھی آپ اس میں سے مائنس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ہو گیا، اور قسطوں کو زکوٰۃ میں سے منہا کرنے کا جو حکم ہے، یہ اگلی ہماری سلائیڈ آ رہی ہے، وہ بھی میں تقریباً آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو سوالات آپ نے کرنے کر لیں، تقریباً آج کی ہماری پریزنٹیشن ختم، یہ باقی ہے اس کو میں کروں گا۔ تجارتی قرضے کون سے منہا ہوں گے نہیں ہوں گے، امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اگلی دفعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے شمار ادا کریں گے یہ بھی آسان ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مددگار فارم، ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا۔ یہ تقریباً اب ہم نے ساری چیزیں کر لی، اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں، یہاں سے ہم اگلا اپنا شروع کریں گے۔ یا آج کا ہمارا ہو گیا، کوئی سوال آپ لوگوں کا ہے؟ اب میں اس کی ریکارڈنگ کو بند کر رہا ہوں، کسی نے ویسے بھی کوشچن کرنا ہے تو آپ اس کو کوشچن کر سکتے ہیں۔ سوال آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کی مستقل وضاحت فرما دیجیے، اگر مجلس کیا کر لیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے وضاحت کے لیے۔ جی بالکل، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ٹائم ایسا ہو گیا، کچھ میری اپنی انتظامی مجبوریاں بھی ہیں، مشاورت کے لیے اساتذہ کرام تشریف لے آئے ہیں تو اس کے لیے مجھے مصروف ہونا ہے،
تو اس وقت اس کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا. ان شاء اللہ سیٹرڈے کو ہم اس کو مکمل کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ 12 سے 1 یا 1:30 کے درمیان میں ہم سیٹرڈے کو اس کو مکمل کر لیں. جو بھی ٹائم ہوگا یہ گروپس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا. اب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. میں ریکارڈنگ کو بند کر رہا ہوں. یہاں پہ آن سائٹ میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں.